یہ کہانی ان کے نام جو اپنی نسبت کو شہروں اور چہروں کے درمیان ڈھونڈتے رہے۔ نسبت۔ گہرا سمندر نیلی روشنی میں چمک رہا تھا اور پرندے اپنی اونچی اڑان آسمان کی طرف بڑھا رہے تھے، اور سورج اپنی کرن سمندر پر پھیلا رہا تھا جیسے سورج ابھی بھی جاگ رہا ہو۔ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح سمندر کے ساحل پر بیٹھے کیمرے سے تصویر لے رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سمندر کی طرف ڈالی، خاموشی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیں۔ وہ گہری سوچ میں تھی۔ ارے نور، وقت ہو گیا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ہاں، ہمیشہ کی طرح آج پھر لیٹ ہو گئے ہم حیا، نور مسکراتے ہوئے بولی۔ جاتے جاتے نور نے ایک آخری نظر سمندر کی طرف ڈالی اور کیمرہ بند کر دیا، اور دونوں گھر کی طرف نکل گئے۔ آ گئیں تم دونوں، چلو اب فریش ہو کر ناشتہ کر لو، وہ بولتے بولتے کچن کی طرف بڑھی۔ دیدا، کیوں اتنی فکر کرتی ہو آپ؟ نور نے پیار سے کہا۔ دیدا نہیں، دادی، حیا نے نور کو ٹوکا۔ اب وہ تینوں ہنس پڑے۔ نور موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو نور، ناشتہ کر لو پہلے، حیا نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے کہا۔ کتنی بار کہا ہے جو ہوا اس کو بھول جاؤ، حیا نے موبائل میں دیکھا۔ وہ نور پر چلا رہی تھی۔ چاہے سال نکل جائے یا زمانہ، میں نہیں بھول سکتی، اور تم بھی، نور نے سختی سے جواب دیا اور اپنا فون حیا کے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دادی، وہ اب تک نہیں بھولی، حیا کی آواز میں بے بسی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم بھی نہیں بھولی، تم نے صبر کر لیا، لیکن نور نے، وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ حیا نے بولنا شروع کیا۔ بس دادی، کب تک چلے گا؟ وہ اتنا کہہ کر نور کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دادی کو پتا تھا حیا نور کو سمجھا دے گی، سنبھال لے گی۔ نور بیڈ کے پاس نیچے تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کی نظر صرف تصویر پر تھی۔ نور، حیا نے بھاری آواز میں اس کو آواز دی۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن نور کو دیکھ کر اس کو صبر آ جاتا تھا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ نور۔ کیا تم بھولی؟ نور نے صاف لہجے میں پوچھا۔ حیا کی طرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو جواب سے زیادہ سچ بول جاتی ہے۔ حیا بنا کچھ کہے کمرے سے چلی گئی۔ نور خاموش بیٹھی تھی۔ تصویر اب اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے قریب زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس نے تصویر کو پلٹا نہیں۔ کچھ وقت کے بعد نور اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، یہ اس کی فطرت تھی۔ نور رونا نہیں جانتی تھی۔ شیشے میں خود کو دیکھا۔ وہ پلٹ گئی اور تصویر اپنی پاکٹ میں رکھ لی۔ نور بیٹا، نیچے آؤ، دادی نے آواز دی۔ ہاں دیدا، نارمل آواز میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ نیچے آئی، حیا اور دادی کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ ختم کرتے ہی نور اٹھ گئی۔ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، نور نے حیا اور دادی کی طرف دیکھا۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، بتا رہی تھی۔ جلدی آنا، حیا جلدی بولی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نور گیٹ سے باہر نکلی تو اس کا انداز ہمیشہ کی طرح ہی تھا۔ سمپل ہلکا سا لوز کرتا، لائٹ ڈینم جینز، وہ ہمیشہ لائٹ کلر پسند کرتی۔ اس کے ہاتھ میں ٹائٹن کی واچ تھی جو حیا نے گفٹ دی تھی، اور اس کے ساتھ وہ تصویر تھی جو ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ بس اسٹینڈ کے پاس والی چائے کی دکان، وہ جگہ جہاں لوگ رکتے نہیں تھے، بس گزرتے تھے۔ وہ ہر چہرہ دیکھ کر رک جاتی، ہر بچے کی آواز پر اس کا قدم دھیما ہو جاتا، اور پھر وہ آگے بڑھ جاتی۔ اس تلاش کا کوئی شور نہیں تھا، صرف عادت تھی اور امید۔ چائے کی دکان پر سے دور سمندر دکھائی دیتا تھا جہاں وہ حیا کے ساتھ جایا کرتی۔ بیٹا، آج پھر سے تلاش میں نکلی ہو؟ چائے کا کپ تھماتے ہوئے چائے والے نے پوچھا۔ نور نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ نور بینچ پر بیٹھی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی پر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ کیسا دکھتا ہوگا؟ اب وہ کہاں ہوگا؟ کیا میں یاد ہوں ابھی اسے؟
وہ نیچے زمین پر دیکھتے ہوئے پیر سے مٹی پر گول دائرہ بنا رہی تھی، بار بار جیسے کسی سوچ کو گھما گھما کر واپس لا رہی ہو۔ کبھی دائرہ ٹوٹ جاتا، پھر وہ اسے ٹھیک کرتی۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ نظر اٹھی، سامنے تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکا مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ نور کی نظر اس پر گئی۔ نور نے فوراً اپنا پیر پیچھے کیا۔ ایمبیرسڈ، لڑکے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ نور کو سمجھ نہیں آیا وہ ہنسا کیوں۔ وہ پوچھتی جب تک وہ لڑکا جلدی پیسے دے کر چلا گیا۔ نور تھوڑی دیر میں آ جائے گی، دادی نے جیسے خود کو تسلی دی۔ حیا کمرے میں صفائی کر رہی تھی۔ دادی کیا وہ ٹھیک ہے؟ حیا نے پوچھا۔ اس کی آواز میں فکر تھی۔ اس کا جواب دونوں کے پاس نہیں تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد حیا اور دادی کمرے میں چلے گئے۔ حیا دادی کو دوائی دے رہی تھی۔ اس کے ذہن پر ایک پرانی یاد چل رہی تھی، وہ رات جب ان کی زندگی بدل گئی، کیسے ایک ہی پل میں سب کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا جب نور 5 سال کی تھی اور حیا 7 سال کی تھی۔ نور بچپن سے ہی حیا کو نام سے بلاتی تھی۔ اس نے کبھی حیا کو دیدی یا آپی کہنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ دونوں دادی کے ساتھ اوپر کمرے میں البم دیکھ رہے تھے۔ دادی کہاں کی پکچر ہے؟ وہ فیملی فوٹو تھی۔ حیا نے پوچھا۔ بیٹا یہ زو کی فوٹو ہے۔ نور نے جلدی ہی البم سے ایک فوٹو نکالی۔ دیدا یہ فوٹو بھی زو کی ہے نا؟ اس فوٹو میں ایک چھوٹا بچہ کیپ لیے چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ بچہ 1 سال کا تھا۔ وہ نور اور حیا کا بھائی تھا جو اب 3 سال کا تھا۔ نہیں، یہ واٹر پارک کی فوٹو ہے۔ نور پیچھے دیکھو، واٹر سلائیڈز ہیں۔ حیا نے جیسے اس کی غلط فہمی دور کی۔ کیا ہوا پاپا؟ حیا نے کمرے کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا۔ اس کے پاپا ٹینشن میں دکھ رہے تھے۔ بیٹا دادی اور نور کا خیال رکھنا، میں اور ممی آپ کے بھائی کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، ایمرجنسی ہے، اس کو ہائی فیور ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلدی ٹریٹمنٹ ہو۔ اس کے پاپا نے اس کو بڑی بیٹی ہونے کی ذمہ داری دی تھی۔ وہ ہاں میں ہاں ملاتی گئی۔ اس کے ممی پاپا نے جانے سے پہلے ان کو گلے لگایا تھا۔ ہم جلدی آئیں گے، دادی کو پریشان مت کرنا۔ وی آر گڈ گرلز پاپا، نور نے بے فکر ہوتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک تھا جب رات کو دروازے پر دستک نہیں ہوئی۔ ممی پاپا کے جانے کے 2 گھنٹے بعد گھر پر دستک ہوئی۔ بیل بجی، وہ بیل جو پورے گھر میں اعلان کی طرح پھیل جاتی تھی۔ حیا نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ ان کے گھر کے باہر پولیس جیپ تھی۔ وہ نیچے بھاگی، اس کے پیچھے نور آئی۔ دادی نے دروازہ کھولا اور بس اسی پل جیسے آسمان زمین پر گرا۔ پولیس نے بس اتنا بتایا، ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا جسم، وہ اس کے ممی پاپا تھے۔ وہ ان کے ممی پاپا تھے جو یہ بول کر گئے تھے کہ جلدی آ جائیں گے۔ نور اور حیا بھاگتے ہوئے آئی تھیں۔ نور کے ہاتھ میں وہ تصویر تھی جو جلدی جلدی میں ہاتھ میں رہ گئی۔ حیا نے نور کو گلے سے لگایا جو ابھی بس 5 سال کی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور بچپن وہیں ختم ہو گیا۔ حیا اپنے دونوں طرف نظر گھماتی ہے۔ میرا بھائی وہ کہاں ہے؟ اس کو فیور ہے انکل، کہاں ہے وہ؟ پولیس آفیسر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بیٹا وہ گاڑی میں تھا لیکن ملا نہیں۔ ہماری ٹیم نے اس کو بہت ڈھونڈا، وہ وہاں کہیں نہیں تھا۔ نہ لاش، نہ آواز، نہ کوئی نشان۔ ایک کاغذ حیا کے ہاتھ میں تھما دیا، کیونکہ دادی اس حالت میں تھی ہی نہیں کہ وہ یہ سب دیکھتی۔ وہ رپورٹ تھی جس میں اس کے بھائی کے نام کے سامنے مسنگ لکھا تھا۔ نور نے وہ تصویر بہت مضبوطی سے تھام لی تھی۔ 21 سال بعد بھی حیا کو یاد ہے کہ اس کی بہن نور کیسے اپنے بچپن میں اتنا بڑا طوفان اپنے اندر ہی اندر شانت کر رہی تھی۔ حیا تو حیا تھی، اس کو مضبوط ہونا ہی تھا، آپشن ہی نہیں تھا۔ نور کے ہاتھ میں جو تصویر تھی اپنے بھائی کی، وہ کبھی خود سے الگ نہیں کر سکی۔ دادی نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، حیا بیٹا تم نے صبر کر لیا، تم مضبوط بنی، تم صرف ہماری ہی نہیں بہت لوگوں کی امید بن کر جیتی ہو۔ لوگوں کو تم پر بھروسہ ہے حیا،
تم ہمارے شہر کی بہترین ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر ہو۔ وقت لگا تھا صبر آنے میں دادی، نور بہت چھوٹی تھی، وہ بھول جاتی، اس کو بھی صبر آ جاتا، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھی، ہمیں دیکھ دیکھ کر اس کو یاد رہ گیا سب۔ تکلیف میں اگر اکیلے ہو تو انسان خود سے سنبھل جاتا ہے، اگر تکلیف میں اپنے ساتھ ہوں تو وہ لمحہ درد بن جاتا ہے زندگی بھر کے لیے۔ اس کی فکر مت کرو حیا، وہ سمجھدار ہے۔ ڈور بیل کی آواز گھر میں گونجتی ہے۔ حیا کے دروازہ کھولتے ہی نور اندر آ گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے دیدا۔ اس کی آواز تیز تھی۔ کہاں تھیں اب تک؟ یونیورسٹی میں تو ہالیڈے ہے نا آج؟ حیا کی آواز میں فکر تھی۔ کیوں فکر کرتی ہو میری پیاری بہن؟ آنے والے 100 سالوں تک تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، تمہیں پریشان جو کرنا ہے۔ ہنستے ہوئے شرارتی انداز میں حیا کو کہا۔ حیا کو جیسے سکون ملا تھا، وہ ہنس دی۔ حیا، یہ تمہاری آنکھیں اور یہ دائیں گال پر جو ڈمپل ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم واقعی خوبصورت ہو۔ حیا بلش کر گئی اور اس کا فیس پنک ہوا۔ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہے یہ لڑکی۔ نور آ جاؤ، پاستا کھا لو، دادی نے آواز دی۔ نور مزے سے پاستا کھا رہی تھی اور دادی کپڑے نکال رہی تھیں واشنگ مشین میں ڈالنے کے لیے۔ حیا پیپرز ارینج کر رہی تھی۔ حیا، میرا خیال ہے اب تمہیں ہاسپٹل جوائن کر لینا چاہیے۔ پاستا کھاتے نور کو جیسے یاد آیا تھا۔ جاتی تو ہوں ہاسپٹل، وہ اب بھی اپنے کام میں تھی۔ بس ایمرجنسی کیس پر جاتی ہو تم، نور نے جیسے یاد دلایا تھا۔ حیا نے جواب نہیں دیا۔ وہ نور اور دادی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان دونوں کے ساتھ ہی بتاتی تھی۔ کل پڑوس والی آنٹی کے ہاں جانا ہے مجھے، دادی نے ٹاپک بدل دیا۔ کیوں دیدا؟ ٹھیک ہے دادی، کل نور کے ساتھ مجھے بھی بازار جانا ہے۔ حیا کبھی سوال نہیں کرتی تھی دادی سے۔ وہ ابھی ابھی شفٹ ہوئے ہیں، اسی لیے سب کو اپنے گھر بلایا ہے نور، دادی نے نور کو جواب دیا۔ بازار میں ہمیشہ کی طرح بھیڑ تھی، پر بیچ بیچ میں نظریں اس لیدر جیکٹ والے پر اٹک جاتی تھیں۔ اس کا رنگ صاف ویٹش یعنی گندمی نکھرا ہوا، جیسے دھوپ نے اسے سختی بھی دی ہو اور روشن بھی رکھا ہو۔ مضبوط جو لائن اور ہلکی سی ٹرمڈ داڑھی جو اس کی شخصیت کو اور پراثر بناتی۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں گہری، اتنی گہری کہ کبھی کبھی سیاہ سا اثر دیتی۔ وہ مسکراتا کم، مگر جب ہلکا سا مسکراتا تو اس کے گال پر ایک خوبصورت سا ڈمپل ابھر آتا جو اس کی سنجیدگی کو ایک پل کے لیے نرم بنا دیتا۔ کوئی جان بوجھ کر نہیں دیکھ رہا تھا، بس نظر رک جاتی تھی، اور زیادہ تر لوگ اس کے گال کے ڈمپل پر ٹھہر جاتے جب وہ ہلکا سا مسکراتا۔ وہ مسکراہٹ کسی کے لیے نہیں تھی، وہ بس سامنے چل رہے دوست کی عجیب سی لاجک سن کر آ گئی تھی۔ سعد ہاتھ میں اسٹرابیری آئس کریم لیے فل سٹائل میں چل رہا تھا، جیسے کوئی موٹیویشنل اسپیچ دے رہا ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا، لائف آئس کریم جیسی ہوتی ہے، جلدی انجوائے کرو ورنہ پگھل جاتی ہے۔ قیس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ یہ فلسفی تمہیں کس نے دی؟ آئس کریم والے نے؟ نہیں، ایکسپیرینس نے، 3 بار گر چکی ہے۔ قیس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، گال پر ڈمپل ابھر آیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا میں انسپریشنل ہوں۔ تم انسپریشنل نہیں، تم میرے سرٹیفائیڈ موڈ بوسٹر ہو، سعد نے ہنس کر کہا۔ جو بھی ہوں، تمہارا موڈ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ سعد نے ایک ہاتھ اپنے بالوں پر پھیرا۔ سٹائل مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ قیس نے اسے دیکھا۔ ہوا چل رہی ہے، 2 منٹ میں بال پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے سعد۔ سعد نے پھر سے بال ٹھیک کیے۔ امیج امپورٹنٹ ہوتی ہے جناب۔ وہ دونوں بازار کی بھیڑ میں چلتے جا رہے تھے، کبھی قیس بھیڑ میں آگے ہوتا، کبھی سعد۔ قیس کی نظر بازار پر نہیں، سعد کے چہرے پر تھی جو بے جھجک بولتا جا رہا تھا۔ ویسے تو تھوڑا کم سیریس رہا کرو، ہر وقت اتنا سیریس رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سعد نے قیس سے کہا۔ میں رہتا بھی نہیں، لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں۔
اس کا چہرہ پھر سے سیدھا ہو گیا، ڈمپل غائب۔ دور سے نور نے بس یہ دیکھا لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور وہ کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ اٹریکٹیو اس لیے نہیں لگ رہا تھا کہ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ اٹریکٹیو اس لیے لگ رہا تھا کیونکہ اسے دیکھے جانے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ حیا، دیکھو وہ لڑکا۔ حیا نور کے اشارے پر اس لڑکے کی طرف دیکھتی ہے جب تک قیس بھیڑ میں چل رہا تھا۔ حیا نے سعد کو دیکھا۔ حیا، وہ لڑکا مجھ پر ہنسا تھا چائے کی دکان پر۔ نور قیس کی بات کر رہی تھی، حیا سعد سمجھ رہی تھی، لیکن نور نے حیا کو یہ نہیں بتایا کہ قیس اس کے اس سرکل پر ہنسا تھا جو وہ بنا رہی تھی۔ بازار کی بھیڑ میں چلتے قیس کی نظر حیا اور نور پر پڑی اور پھر وہ سعد کی طرف متوجہ ہوا اور پھر وہ دونوں بھیڑ میں چلتے گئے۔ نور، جانے دو، حساب کتاب پھر کبھی کر لیں گے، ابھی وہ شاپ میں چلو، اس کے بعد سیدھا گھر چلتے ہیں۔ بازار میں چلتی بھیڑ کے بیچ نور کے قدم اچانک دھیمے پڑ گئے۔ اس نے کچھ کہا نہیں، بس اس کے قدموں کی رفتار بدل گئی۔ حیا نے یہ تب محسوس کیا جب دونوں کے بیچ کا فاصلہ تھوڑا سا بڑھنے لگا۔ حیا نے فوراً اپنے قدم نور کے ساتھ ملا لیے۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ساتھ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ نور نے خود ہی دھیرے سے پوچھا، جیسے جواب اسے پہلے سے پتا تھا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، تم بس تھک گئی ہو۔ نور مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو اکثر صرف بہن ہی پہچان سکتی ہے۔ تم کیسے جان لیتی ہو؟ کیونکہ جب تم خوش ہوتی ہو تیز چلتی ہو اور جب تھک جاتی ہو قدموں کی رفتار دھیمی کرتی ہو۔ حیا نے بنا سوچے جواب دیا۔ نور کچھ نہ کہہ سکی۔ اس پل اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہر چیز، ہر قدم، خاموشی، بنا بولے بھی اس کی بہن سمجھ جاتی تھی۔ حیا جانتی تھی اپنوں کی مسکراہٹ سنبھال کے رکھی جاتی ہے۔ نور حیا کی وہ عادت تھی جو کبھی وقت بھی نہیں بدل پایا۔ انتی حیاتی یا حیا، تم میری زندگی ہو حیا۔ حیا نے اس کی طرف مسکراتے دیکھا اور نور کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہی نہیں، پتہ ہے کیوں؟ وہ دونوں بھیڑ کے ساتھ چل رہے تھے۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ حیا سوچ میں پڑ گئی۔ حیا، کیونکہ تم میری آواز سے پہلے سن لیتی ہو، جو مجھے چاہیے ہوتا ہے تم اسے سوال بننے سے پہلے ہی جواب بنا دیتی ہو، اس لیے میری دنیا ہمیشہ پوری رہی، کیونکہ تم اسے کبھی ادھورا ہونے ہی نہیں دیتی۔ نور حیا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ ہیزل گرین آنکھیں جو نور کو بہت پسند تھیں۔ حیا نے نور کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو نور؟ کیا حیا؟ جب سب کچھ دھیما پڑ جاتا ہے، جب مجھے راستے صاف نظر نہیں آتے، تب بھی مجھے ڈر نہیں لگتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اس کا ڈمپل گہرا ہو گیا۔ کیونکہ میری زندگی میں ایک روشنی ہے جو میری زندگی کو روشن کر دیتی ہے، اور وہ روشنی تم ہو نور۔ نور کچھ پل کے لیے چپ ہو گئی۔ اس نے جیسے پہلی بار اپنا نام سنا ہو، نئے مطلب کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، خاموش ہو گئی، جیسے روشنی کو جواب دینے کے لیے اندھیروں کو لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حیا نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی کینڈی نکالی اور نور کی طرف بڑھائی، جیسے یہ کام بس انسٹنکٹ سے ہوا ہو، بنا سوچے۔ نور نے کینڈی دیکھی، پھر حیا کی ہیزل گرین آنکھوں میں دیکھا اور شرارت کے ساتھ کہا، تم مجھے ابھی بھی بچی سمجھتی ہو، ہے نا؟ نور نے کینڈی لیتے ہوئے پوچھا۔ حیا رک گئی۔ نہیں، اس نے نرمی سے کہا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ دنیا تمہیں اتنی جلدی بڑا نہ کر دے۔ نور نے کچھ نہیں کہا، بس حیا کے قریب چلتی رہی۔ بہن ہونا ہاتھ پکڑنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بنا کہے ساتھ چلنے کا سہارا ہوتا ہے۔ حیا اپنی خواہشوں کو کہیں پیچھے چھوڑ چکی تھی، اپنا درد اپنے دل میں چھپا لیا تھا تاکہ نور کی ہر راہ آسان بنے۔ بازار واپس شور کرنے لگا۔ دادی کے لیے سامان خریدا اور دونوں شاپنگ ختم کر کے گھر چلی گئیں۔ نور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہوا کا رخ کمرے کی طرف تھا۔ دادی دھیرے سے اس کے پاس آئیں، شال اس کے کاندھے پر ڈال دیا۔ دادا، نور نے بنا پلٹے کہا۔ ہاں بیٹا۔
حیا اپنے موبائل میں مصروف تھی لیکن وہ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نور نے نیچے دیکھا۔ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک بلی تھی، بالکل اکیلی۔ لوگ مرتے کیوں ہیں؟ نور نے الفاظ توڑ توڑ کر کہا جیسے یہ سوال اس کے دل پر بھاری تھا۔ دادی نے پیار سے نور کے بال سہلائے اور حیا اور دادی کی نظر ملی، جیسے دونوں کے زخم تازہ ہوئے ہوں، شاید تینوں کے۔ سب کہتے ہیں موت لکھی ہوتی ہے۔ حیا اور دادی کی طرف خاموشی تھی۔ دیدا، اس بار آواز ٹوٹی تھی، اگر کوئی کسی کے اپنے کی وجہ سے مر جائے اور مرنے والے کو پتہ بھی نہ چلے تو پھر وہ مرنے والا نہیں، وہ رہنے والا ہوتا ہے بیٹا۔ رہنا سب سے مشکل سزا ہوتی ہے دیدا، اس نے معصوم انداز میں پوچھا۔ ہاں، یہ سزا ہی ہوتی ہے جو اپنے کسی جانے والے کی زندگی کا وزن خود کی زمین پر اٹھا لیتا ہے۔ دادی کی آواز ابھر آئی تھی۔ حیا کو ان کی باتیں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ لیکن مجھے مرنا نہیں ہے، میں مرنا نہیں چاہتی دیدا، نور نے اچانک کہا جیسے فیصلہ سنا رہی ہو۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ آج کیا ہوا ہے نور کو؟ وہ سوچ میں پڑی۔ لوگ کہتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں۔ دیدا، مجھے تھکنا نہیں ہے۔ نور پلٹی۔ اس کی نظر کمرے کی دیوار پر گئی جہاں تصویریں تھیں جو نور نے لی تھیں، نیچر اور بہت سی تھیں، لیکن وہ ایک تصویر کی طرف بڑھی اور اپنا ہاتھ پیار سے اس پر پھیلایا۔ وہ حیا اور دادی کی تھی، نور کے ساتھ وہ تینوں کی تھی۔ مجھے زندہ رہنا ہے، چاہے جواب ملے یا نہ ملے، چاہے سچ خوشی دے یا توڑ دے۔ جنون سر پر سوار تھا اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کا۔ حیا کی سمجھ میں آیا وہ ابھی امید میں تھی، ان کا بھائی زندہ ہے۔ زندہ رہنا صرف سانس لینے کا نام نہیں ہوتا نور، اس بار حیا نے بولا جیسے اس کو اس کا حال یاد دلانے کی کوشش کی۔ زندہ رہنے کا مطلب ہوتا ہے زندگی میں جس کی تلاش کے بعد ہمیں نہ ملے، اس تلاش کو رب کی رضا سمجھ کر اس کا پیچھا روک دینا چاہیے۔ حیا نے اپنا موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر روک نہ پائے تو؟ نور کا یہ سوال حیا کے ہر سوال کا صاف صاف جواب تھا۔ تو پھر انسان ٹوٹ جاتا ہے، حیا نے بنا سوچے جواب دیا۔ دادی یہ منظر دیکھ رہی تھیں، جس میں ایک بہن جو بس ایک امید پر سچ کی تلاش میں تھی اور دوسری بہن اس کو جینا سکھا رہی تھی۔ حیا نے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے نور، اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، اس لیے کہ تم رکنا نہیں جانتی۔ نور نے اپنا ہاتھ حیا کے ہاتھ سے الگ کیا۔ اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں رکی تو پھر کبھی چل نہیں پاؤں گی۔ نور کے جواب میں اس کا جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ حیا لاجواب تھی، خاموش۔ ہوا نے کھڑکی بند کر دی اور تیزی سے کھڑکی بند ہونے کی آواز آئی، جیسے یونیورس بھی نور کے ساتھ تھی۔ چلو نور، سو جاؤ، کل یونیورسٹی جانا ہے، دادی نے ٹوکا تھا۔ وہ لیکچر ہال میں باقی اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں آتی۔ بلیک ٹیلرڈ بلیزر، ڈارک ہائی نیک ٹاپ، نہ فلیشی نہ سمپل۔ جوتوں کی آواز۔ اس کے بال کھلے تھے، فیس پر کوئی ایکسٹرا ایموشن نہیں، صرف کیلکولیٹڈ کام۔ اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈتی نہیں، پر جب وہ دیکھتی تو سامنے والا انسٹنکٹیولی نظر ہٹا لیتا۔ بیک چیئر پر رکھ کر سیدھا بیٹھ گئی، رسٹ پر ایک سمپل واچ، مہنگی ہونے کا شور نہیں، بس وقت پر قبضہ۔ وہ کوسچنز نہیں پوچھتی، وہ نوٹس بورو نہیں کرتی، اور جب پروفیسر اس سے کچھ پوچھتے جواب شارٹ ہوتا، کلیئر، کانفیڈنٹ، فائنل۔ اس پل کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ لڑکی صرف اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اس کے اراؤنڈ ایک چیز کلیئر ہوتی، یہ لڑکی معافی نہیں مانگتی، یا تو جیت ہوتی یا خاموشی۔ نور زاویان مرزا، اس نے آواز دی۔ سارا نور کے پاس جا رہی تھی، وہ سینئر سے ٹکرا گئی۔ دیکھ کر چلا کرو۔ سارا نے غصے سے اس کو گھورا اور وہ اس کو جواب دیے بنا سائیڈ سے نکل گیا۔ سارا نور کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ کیمپس نہیں، جنگل ہے، روز سروائیول ٹپس ملتی رہیں گی، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔
بکواس بند کرو، غلطی تمہاری تھی۔ یار تم کیسی لڑکی ہو، کبھی اپنی غلطی نہیں مانتی، ہمیشہ ہر سچویشن میں ریڈی رہتی ہو، جیسے تمہیں پتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ نور کو دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا وہ سارا پر غصہ نہیں ہوئی تھی، وہ اس کی پرسنالٹی سے امپریس ہوئی تھی۔ سارا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ دونوں بات کرتے کرتے کینٹین آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح نور نے کافی آرڈر کی تھی۔ سارا نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ اب نور کو سلور بریسلٹ پہنا رہی تھی جس پر ایک چاند ایک ستارہ تھا، اور خاص بات درمیان میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دونوں کا نام تھا، نور سارا، اور دونوں کے درمیان کے بیچ انفینٹی کا نشان تھا۔ سارا یہ کس لیے؟ نور کی آنکھوں میں چمک آئی۔ نور نے بریسلٹ کو ہلکے سے گھماتے ہوئے کہا، کیونکہ نور تم خاص ہو میرے لیے، تم میری بہت اچھی دوست ہو نور۔ اس نے نور کو گلے سے لگایا۔ تھینکس سارا، میں کسی پر جلدی ٹرسٹ نہیں کرتی۔ حیا کہتی ہے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اور میں نے تم سے پہلے کبھی دوست نہیں بنائے۔ تو پھر میں آنرڈ فیل کروں؟ سارا بولتے ہوئے اس کے فیس پر سافٹ اسمائل آئی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، تم خاص ہو میرے لیے، اسی لیے بتا رہی ہوں۔ نور سیریس ہوئی۔ سارا نے کافی کا کپ لیا اور کیجولی بولنا شروع کیا۔ ٹرسٹ فورس سے نہیں ہوتا، ٹائم سے ہوتا ہے۔ سارا نے نور کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حیا اور دادی کے بعد میں تم پر ٹرسٹ کرتی ہوں سارا۔ نور ایموشنل ہوئی۔ بارش ہونے والی ہے شاید۔ سارا نے ٹاپک بدل دیا کیونکہ سارا جانتی تھی یہ ٹرسٹ فریجائل ہے۔ ہاں لاسٹ لیکچر باقی ہے۔ سعد فیئر ہونے کے ساتھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اس کی ہیزل آنکھیں جو ہر چیز کو صرف دیکھتی نہیں سمجھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ ٹاکیٹیو بندہ تھا، اسے پلاننگ پسند تھی مگر اوور تھنکنگ نہیں۔ وہ فیوچر کے بارے میں سوچتا تھا مگر پریزنٹ کو ویسٹ نہیں کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا جو ہمارا ہے اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، کیونکہ جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو واپس نہیں آتی۔ ساتھ دیکھنے میں ہی خوبصورت نہیں تھا، وہ ریلائبل تھا، اور آج کل یہی چیز ریئر ہوتی ہے۔ ساتھ کے لیے BMW صرف بائک نہیں تھی، وہ اس کے لیے ایک سکون، عادت تھی، اور عادت سے زیادہ ایک ضرورت۔ صبح ہو یا شام، اگر سڑک تھوڑی سی بھی کھلی ہو تو ساتھ کا دل وہیں اٹک جاتا۔ ہیلمٹ اٹھاتے وقت اس کے چہرے پر جو ہلکی سی مسکراہٹ آتی تھی وہ کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں آتی۔ بائک کے پاس کھڑے ہوتے ہی اس کی باڈی لینگویج بدل جاتی، ہاتھ ہینڈل پر جاتا اور اس کی فنگر کلچ پر سیٹ ہوتی۔ سعد اسپیڈ کے لیے پاگل نہیں تھا پر رائڈ کے لیے دیوانہ تھا۔ ہوا جب جیکٹ کو چھو کر جاتی تو وہ خود کو زندہ محسوس کرتا۔ اس وقت اس کے لیے نہ کام ضروری ہوتا، نہ کل، نہ آج۔ اس کی بائک ہمیشہ ریڈی رہتی، فیول کبھی لاسٹ پوائنٹ تک نہیں گرتا، بریک تھوڑی سی بھی لوز ہوتی تو اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ لوگ اسے کہتے تھے بس کرو یار، وہ بس بائک ہی ہے۔ سعد ہنستا، بائک نہیں زندگی ہے میری۔ وہ ٹاکیٹیو پرسن تھا، ہمیشہ ہنستا رہتا، پازیٹیو پرسن تھا، پر جب ہیلمٹ لگ جاتا تو سعد تھوڑا سیریس ہو جاتا۔ شاید اسی لیے جب سعد سڑک پر ہوتا تو لگتا تھا جیسے وہ کہیں جا نہیں رہا، اپنی صحیح جگہ پر ہے۔ آج سعد کے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ ساتھ چلنے والا نہ ٹوکنے والا۔ بائک اسٹینڈ پر کھڑی تھی، جیسے پہلے سے جانتی ہو آج رائڈ چھوٹی نہیں ہوگی۔ سعد نے ہیلمٹ اٹھایا، جیکٹ زپ کی، گلوز پہنے اور بائک پر بیٹھتے ہی پوسچر بدل گیا۔ انجن اسٹارٹ ہوا، آواز تھوڑی تیز تھی پر کنٹرول میں۔ اس نے روڈ کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف ایک چھوٹی سی نظر ڈالی۔ ہاں بس آج تھوڑا کھل کے، اس نے خود سے کہا۔ بائک دھیرے سے آگے بڑھی، پھر اسپیڈ پکڑ لی۔ سعد رائڈر کی طرح نکل رہا تھا، نہ زگ زیگ نہ بے وجہ رسک، بس کانفیڈنٹ سپیڈ۔ ہوا اس کے ہیلمٹ سے ٹکرا رہی تھی اور اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک ریڈ لائٹ پر رک کر اس نے ہینڈل پر اپنا ہاتھ تھپ تھپایا۔ آج بس تو اور میں، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ لائٹ گرین ہوئی اور سعد نکل گیا۔ سڑک کھل رہی تھی، اسپیڈو میٹر اوپر جا رہا تھا۔
پر اس کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، صرف فوکس۔ قیس ہوتا نا تو بولتا اسپیڈ کم کر۔ وہ ہنسا، پر آج وہ نہیں ہے۔ بائک اور تیز ہوئی۔ یہ کوئی لاپرواہ لڑکا نہیں تھا، یہ رائڈر تھا، سعد ٹربو رائڈر۔ آخری بار اس نے سوچا ایک راؤنڈ اور پھر سیدھا گھر، پر زندگی کبھی کبھی راؤنڈ پورا ہونے نہیں دیتی۔ مرر کے سامنے کھڑا وہ لڑکا آج بھی ویسے ہی شانت تھا جیسے ڈیوٹی کے دن ہوتا ہے، بس کپڑوں کا فرق تھا۔ وہ قیس تھا، ینگ پولیس آفیسر، وائٹ شرٹ بالکل کرسپ۔ اس نے کالر سیدھا کیا، پھر بلیزر اٹھایا، ڈارک شیڈ، سمپل کٹ، کوئی ایکسٹرا شو نہیں۔ ڈارک فارمل پینٹ پرفیکٹلی پریسڈ تھی۔ وہ چیئر کی طرف بڑھا اور بلیزر اٹھایا۔ بلیزر پہنتے ہی جیسے یونیفارم پہنے بنا بھی ڈسپلن ساتھ آ جاتا۔ ٹائی باندھتے وقت اس کی آنکھیں مرر میں ٹھہری۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں کے کونے پر آئی اور اس ڈمپل نے اس کے چہرے کو ایک پل کے لیے سافٹ بنا دیا۔ وہ ڈمپل جو اکثر لوگ نوٹس کر لیتے تھے، پر وہ خود اس پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ اسے پتا تھا یہ صرف چہرہ ہے، اصلی پہچان تو کہیں اور سے آتی ہے۔ بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر انویٹیشن کارڈ پڑا تھا، فارمل ایونٹ، پروفیشنل سرکل۔ اسی پروفیشن کی وجہ سے اسے وہاں بلایا گیا تھا۔ فون ٹیبل پر تھا، اسکرین لاک پر۔ آفیشل ٹرانسفر آرڈر اکنالجڈ ابھی بھی سیفڈ تھا۔ ٹرانسفر کو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے۔ اس شہر میں آنا اس کا خود کا پلان نہیں تھا، سعد نے کہا تھا تو وہ بس اپلائی کیا اور آ گیا۔ یہیں آ کر اسے ایک امپورٹنٹ مشن کو لیڈ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ ینگ ہونے کے باوجود اس کا نام کوائٹلی شارٹ لسٹ میں آ گیا تھا۔ رولیکس واچ پہنی، ٹائم دیکھا، پارٹی کے لیے لیٹ نہیں ہونا تھا، کیونکہ یہ اپیرنس بھی پروفیشن کا ہی حصہ تھی۔ مرر میں لاسٹ لک، بلیزر کا بٹن بند کرتے ونڈو کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ گیٹ کے پاس اس کی BMW کھڑی تھی، میٹ بلیک باڈی، شارپ ایجز اور ہیڈ لائٹس کا ڈیزائن ایسا جیسے اندھیرے کو بھی کمانڈ دے رہا ہو۔ قیس نے پاکٹ سے کیز نکالی۔ ایک ہلکی سی بیپ کے ساتھ کار کی لائٹس بلنک ہوئیں، جیسے کار نے پہچان لیا ہو، ہاں اونر آ گیا۔ اس نے ڈور اوپن کیا۔ اندر کا انٹیریئر ایک دم پریمیم، بلیک لیدر سیٹ، اسموتھ اسٹچنگ اور ڈیش بورڈ پر سافٹ ایمبینٹ لائٹنگ جو رات کو اور بھی کلاسی بنا رہی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر BMW کا لوگو بالکل سینٹر میں تھا، اور قیس نے ہاتھ رکھا تو ایسا لگا جیسے اس کی گرپ میں صرف اسٹیئرنگ نہیں، پورے سٹی کی روڈز ہیں۔ انجن سٹارٹ ہوا۔ وہ آواز لاؤڈ نہیں تھی، بس ڈیپ اور پاورفل، جیسے ایک ٹرینڈ بیسٹ کو جگا دیا گیا ہو۔ قیس نے ریئر مرر میں ایک سیکنڈ اپنی آنکھیں دیکھیں، کام، شارپ، فوکسڈ۔ پارٹی ایک بہانہ تھی۔ قیس جہاں بھی جاتا وہاں اس کا اورا پہلے پہنچ جاتا۔ اس نے گیئر شفٹ کیا اور BMW سائلنٹلی روڈ پر گلائیڈ کرنے لگی۔ سپیڈ میں بھی ایلیگنس تھی۔ ہال روشنی سے بھرا ہوا تھا، میوزک سافٹ تھا، لوگ اپنی اپنی باتوں میں الجھے ہوئے، گلاس کبھی ٹیبل پر رکھتے کبھی اٹھاتے۔ ہاتھ میں کافی کپ تھا، پر وہ پی نہیں رہا تھا۔ وہ ہر لوگوں کو آبزرو کر رہا تھا، عادت تھی۔ تب فون وائبریٹ ہوا اور اس کا فوکس ترنت وہیں اٹک گیا۔ اسکرین پر نام تھا، سعد۔ اس کے ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رک گئے۔ سعد اس وقت کال؟ اور اگر کرتا بھی ایسے ایونٹ کے بیچ نہیں۔ اس نے کافی کپ دھیرے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کپ نے ہلکی سی آواز کی اور اسی پل فون کے اسپیکر سے آنے والی آواز اس کے لیے زیادہ کلیئر ہو گئی۔ وہ آواز سعد کی نہیں تھی، آواز پروفیشنل تھی، شاید ہاسپٹل سے کسی نے کال کی تھی۔ اس نے بیچ میں نہیں ٹوکا، نہ سوال نہ ری ایکشن، بس سنا۔ ہال میں ہنسنا چل رہا تھا۔ کسی نے اس کا نام لیا، کسی نے گلاس اوپر اٹھایا، پر قیس کے لیے وہ سب بیک گراؤنڈ بن چکا تھا۔ سمجھ گیا، میں آ رہا ہوں۔ کال کٹ ہو گئی۔ اسکرین ڈارک ہوئی، فون پاکٹ میں رکھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، کسی کو ایکسپلین کرنا ضروری نہیں تھا۔ وہ بس چل پڑا، بالکل ریسپیکٹڈ گیسٹ کی طرح۔ ہال پیچھے رہ گیا، میوزک چلتا رہا، کافی ٹھنڈی ہوتی رہی۔
پر قیس کے لیے پارٹی اس وائبریشن کے ساتھ ہی ختم ہو چکی تھی۔ بارش تیز ہو رہی تھی اور قیس کی کار یوزول سے زیادہ تیز تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی ہاسپٹل کے ایمرجنسی گیٹ پر اٹکا ہوا تھا۔ ہر سیکنڈ لیٹ لگ رہا تھا، جیسے وقت اس کے خلاف بھاگ رہا ہو۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے تھوڑی دور نور امبریلا سنبھالتے ہوئے روڈ کراس کر رہی تھی، ایک ہاتھ میں بیگ، دوسرے میں بلو روز۔ بارش نے امبریلا کو تھوڑا جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے اس نے سامنے آتی کار نوٹس ہی نہیں کی۔ بریک! قیس نے زور سے بریک لگائی اور بس ایک پل کا فاصلہ رہ گیا تھا، اتنا کہ اگر ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہوتا ٹکراؤ ہو جاتا۔ نور گرتے گرتے بچی، پیر پھسلا، ہاتھ آگے بڑھا، پھر خود کو سنبھال لیا۔ اس کی سانس تیز تھی، آنکھوں میں پہلے شاک، پھر سیدھا غصہ۔ ارے اندھے ہو کیا؟ اس نے غصے سے کہا۔ سپیڈ کم نہیں ہوتی بارش میں؟ بلو روز اس کے ہاتھ میں بھیگ چکے تھے۔ اس نے ایک پل کے لیے پھول کو دیکھا اور پھر خود سے جھنجلا کر بولی، گریٹ! سرپرائز کا دی اینڈ۔ قیس نے کار کا شیشہ نیچے کیا۔ سوری۔ نہ صفائی نہ ایکسپلینیشن۔ اگلے ہی سیکنڈ کار پھر سے سپیڈ سے نکل گئی۔ کار کی رفتار بڑھتی گئی۔ نور نے اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ گھر کے گیٹ تک پہنچتے ہی نور نے امبریلا بند کیا اور دھیرے سے بلو روز کو ہاتھ میں سنبھالا۔ اس نے خود سے مسکراتے ہوئے سوچا، آج حیا کے لیے سرپرائز۔ گیٹ کھول کر وہ اندر آ گئی، روز کو دھیرے سے پکڑ کر رکھتے ہوئے، جس سے پتیاں اور فلور پر گرتی بوندیں بھی اس کے فوکس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ حیا ابھی تک اپنے کمرے میں بزی تھی، کسی چیز میں لاسٹ۔ نور نے سافٹلی اس کا نام لیا، حیا یہ دیکھو، اور آنکھیں کھل گئیں۔ بلو روز اس کے ہاتھ میں دیکھ کر چھوٹی سی خوشی کی مسکان آ گئی۔ یہ بلو تم نے؟ حیا نے بلو روز کے ساتھ جو لیٹر تھا اپنے ہاتھ میں لیا۔ فار حیا، تھینکس فار ایوری تھنگ۔ میری دنیا کا وہ حصہ بننے کے لیے جس کی مجھے ضرورت تھی اور مجھے معلوم نہ تھا، ہر خاموش سپورٹ کے لیے، ہر انکہی سمجھ کے لیے۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، چاہے ہم دونوں دور ہی کیوں نہ ہوں۔ فرام نور۔ نور نے صرف ہلکا سا سر جھکا کر مسکرائی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسمائل اور روز ہی کافی تھے۔ یہ پل چھوٹی سی سمپلیسٹی کے ساتھ دونوں کے لیے یادگار بن گیا۔ بارش کا شور، چھوٹا سا مومنٹ، بلو روز اور حیا کی خوشی، سب پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ قیس گیلے شوز کے ساتھ ہاسپٹل کا کوریڈور کراس کرتا ہوا سیدھا ایمرجنسی ونگ تک آیا۔ بارش کی بوندیں بلیزر کے کالر پر ابھی بھی چپکی ہوئی تھیں، پر اس وقت اسے کپڑوں کا احساس نہیں تھا۔ او ٹی کے باہر ایک بینچ تھی، وہ وہاں بیٹھ گیا اور بلیزر اتار دیا۔ سیدھا ہاتھ گھٹنوں پر، نظر سامنے بند دروازے پر۔ ایک نرس پاس سے گزری۔ قیس نے بس اتنا پوچھا، ڈاکٹر؟ نرس رکی نہیں۔ ایمرجنسی پیشنٹ ہے سر، کہتے ہوئے بولی، پلیز ویٹ۔ ویٹ! قیس نے گھڑی دیکھی، سیکنڈز چل رہے تھے، زیادہ تیز۔ اس نے کوریڈور میں دیکھا، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی سینئر فیس نہیں، صرف نرسز، اسٹریچر کی آواز، مشینوں کے بیچ بیچ آتی بیپس۔ اس کی جان دھیرے دھیرے ٹائٹ ہونے لگی۔ ایمرجنسی پیشنٹ، پر ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر غائب ہو جائے۔ وہ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا، 2 قدم چلا، پھر رک گیا۔ دوسری نرس سامنے سے آ رہی تھی۔ ایکسکیوز می؟ آواز ابھی بھی کنٹرول میں تھی، پر اس کے اندر کا پیشنس دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ نرس نے سیدھا جواب دیا، آن دی وے سر۔ آن دی وے؟ قیس نے کوریڈور کے اینڈ تک دیکھا، خالی تھا۔ وہ واپس بینچ پر سر جھکائے بیٹھ گیا، لیکن نظریں دروازے پر جم گئی تھیں۔ حیا سنو، وہ ایکسائٹیڈ ہوتے بول رہی تھی۔ حیا، سارا کیا پرسنالٹی ہے اس کی، اس کا کانفیڈنس، اس کے ہر اسٹیپ میں بولڈنس، اسٹرینتھ ہوتا ہے۔ حیا اس کی طرف پلٹی، وہ دیکھ رہی تھی نور کیسے سارا کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ اور کچھ نہیں حیا، وہ آج ایک سینئر سے ٹکرائی۔ اچھا پھر؟ حیا بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ تو پھر کچھ نہیں؟
وہ سائڈ سے چلا گیا؟ ابھی تو تم نے کہا وہ سینئر سے ٹکرائی تھی، پھر معافی نہیں مانگی سارا نے؟ وہی تو حیا، وہ کبھی معافی مانگتی ہی نہیں، سامنے والا انسان خود راستہ بدلتا ہے۔ حیا کو سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگا۔ نور، ہر ہاتھ میں لانے والا دوست نہیں ہوتا، اور سارا مجھے صحیح نہیں لگتی نور، بہتر ہوگا تم دور رہو۔ حیا، سوری نہ کہنے سے وہ بری تھوڑی بن جائے گی، اور تم اس سے ملی بھی نہیں، پھر کیسے جج کر سکتی ہو سارا کو؟ نور تھوڑی خفا ہوئی۔ حیا نے جواب نہیں دیا، بس ایک نظر نور پر ڈالی جیسے وہ اپنی بات منواتی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کام سے کام تک بات کروں گی۔ نور حیا کی بات ہمیشہ مانتی تھی۔ نور باتوں باتوں میں حیا کو بریسلٹ دکھانا بھول گئی۔ بینچ پر بیٹھ کر قیس نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ دیے۔ وہاں خاموشی تھی، اور اسی خاموشی میں سعد کی باتیں یاد لگنے لگی تھیں۔ سعد ہمیشہ بولتا رہتا تھا بنا رکے۔ قیس کبھی جواب نہیں دیتا تھا، بس سنتا تھا، اور سعد بولتا رہتا۔ بائک رائڈز پر بھی، سگنل پر رکے ہوئے، ہیلمٹ پہن کر بھی بولتا تھا۔ آفیسر کیو، اگر تم مووی کے ہیرو ہوتے نا، ڈائلاگ بھی نہیں بولتے، بس انٹری، ایک لک اور کام ختم۔ قیس کے ہونٹ کے کونے میں ہلکی سی کرو آتی، بس اتنا ہی ریئیکشن کافی ہوتا تھا سعد کے لیے۔ پھر فائرنگ رینج کا پل یاد آیا۔ سعد پہلے ہی بولنے لگتا، آج موڈ آف لگ رہا ہے تیرا، رک پہلے چائے پیتے ہیں۔ اور جب قیس شوٹ کرتا، سعد چپ ہو جاتا، بالکل چپ۔ شاٹ کے بعد پھر بول پڑتا، بس اس لیے شارپ شوٹر بولتا ہوں تمہیں۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے آنکھیں بند کی۔ سعد کے ساتھ کبھی خاموشی آکورڈ نہیں ہوتی تھی، سعد بولتا تھا، قیس کا ہونا کافی ہوتا تھا۔ اوٹی کے دروازے پر ریڈ لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی، اور آج جب ٹربو رائڈر بول نہیں رہا تھا، قیس کو پہلی بار محسوس ہوا کہ خاموشی کتنی بھاری ہوتی ہے۔ رات گزر گئی، سعد ابھی ایمرجنسی روم میں تھا۔ کوریڈور سے فٹ سٹیپس کی آواز آئی۔ نرس نے آواز دی، ڈاکٹر حیا زاویان مرزا، ایمرجنسی کیس یہی ہے۔ حیا کی نظر بینچ پر پڑے قیس پر پڑی، جو تھکا تھکا لگ رہا تھا، اور اس کی آنکھیں صاف صاف بتا رہی تھیں وہ سویا نہیں۔ نرس نے ساتھ کی ٹیسٹ رپورٹس حیا کے ہاتھ میں دیں۔ قیس بھاگ کر حیا کی طرف بڑھا۔ ہیڈ انجری ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ اینی رسک؟ ہاں، اس نے صاف صاف بولا، لیکن ڈیلے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ کانسنٹ فارم ریڈی کرو، حیا نے نرس سے کہا۔ نرس نے فائل قیس کو تھما دی۔ قیس نے پین ہاتھ میں لیے اور رک گیا۔ آپریشن جلدی شروع کرنا پڑے گا، حیا نے کہا۔ قیس کو محسوس ہوا یہ ڈاکٹرز کتنے بے رحم ہوتے ہیں۔ قیس نے سائن کر دیے۔ یونیورسٹی کے لان میں سارا بینچ پر بیٹھی تھی، نوٹ بک کھلی تھی، پر اس کی نظر لائنز پر ٹک نہیں رہی تھی۔ فون وائبریٹ ہوا، اسکرین پر کوئی نام نہیں، ان نون نمبر۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں، دوسری طرف سے پہچانی ہوئی بے احساس آواز آئی۔ گودام کا کام آج کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ سارا نے گہری سانس لی۔ میں کر رہی ہوں، اس نے کہا، پر یہ لاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد میرا اس سب سے کوئی واسطہ نہیں۔ لائن پر ہلکی سی خاموشی آئی، پھر آواز تھوڑی سخت ہو گئی۔ تم جانتی ہو گودام کا ریکارڈ آدھا کام نہیں چھوڑتا، اس لیے پہلے ہی کلیئر کر رہی ہوں۔ سارا نے دھیرے پر فرم کہا، جو ٹرانسفر ہے سب ہو جائے گا، پر اس کے بعد کال مت کرنا۔ سارا کی انگلیاں فون کے کنارے پر ٹائٹ ہو گئیں۔ میں یہاں یونیورسٹی میں بیٹھی ہوں، پر دماغ گودام میں پھنسا ہوا ہے، اور میں یہ بوجھ اور نہیں اٹھانا چاہتی۔ دوسری طرف سے صرف اتنا کہا گیا، شام سے پہلے رن لاسٹ ہے۔ سارا نے آنکھیں بند کی۔ پتا ہے، اس نے کہا۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ فون اسکرین ڈارک ہو گئی۔ سارا نے نوٹ بک بند کی، بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ کیمپس میں ہنسی اور آوازیں ویسی ہی تھیں، نارمل۔ سارا چلتے چلتے کوریڈور میں نور کے پاس آئی۔ نور نے نوٹس کیا سارا کے چہرے پر وہ مزاج نہیں تھا جو یوزولی ہوتا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ نور نے دھیرے سے پوچھا۔ بس تھوڑا ہیڈ ایک، ہاف اسمائل کے ساتھ جواب دیا۔ نور نے بنا سوال پوچھے اپنی واٹر باٹل سارا کی طرف بڑھا دی۔ تھینکس نور۔
کیمپس کے گیٹ کے پاس پہنچ کر سارا رک گئی. پاکٹ سے فون نکالا. اسکرین پر وہی انون نمبر ابھی بھی یاد میں تھا. اس نے خود ہی کال ملا دی. رنگ جاتے ہی اس نے بول دیا, آج پاسبل نہیں ہے. دوسری طرف سے ایک پل کی خاموشی. پھر وہی آواز, تھوڑی تیز, گودام کا کام رکنا نہیں چاہیے سارا. میں جانتی ہوں, اس نے کاملی کہا, پر آج نہیں ہو پائے گا. مجھے 1 ہفتہ چاہیے. 1 ہفتہ؟ آواز میں حیرانگی کم اور وارننگ زیادہ تھی. تمہیں پتا ہے ڈیلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارا نے روڈ کی طرف دیکھا. ٹریفک چل رہا تھا. پتا ہے, اس لیے فون کر کے بول رہی ہوں, آج گودام جانا میرے لیے سیف نہیں ہے. تم رسک لے رہی ہو. نہیں, سارا نے جواب دیا, میں رسک اوائڈ کر رہی ہوں, اور اگر تم چاہتے ہو کام پورا ہو تو مجھے یہ 1 ہفتہ دینا ہی پڑے گا. کچھ وقت خاموشی تھی, پھر جواب آیا, لاسٹ چانس سمجھ رہی ہو؟ سارا نے بنا ہچکچائے کہا, ہاں, اور اسی لیے کہہ رہی ہوں 1 ہفتہ. اس کے بعد جو ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ ہو جائے گا. کچھ سیکنڈز تک آواز نہیں آئی. صرف اتنا بولا گیا, ہم ویٹ کر رہے ہیں. کال کٹ ہو گئی. سارا نے فون نیچے کر لیا. ہاتھ تھوڑے ہیوی تھے. اس نے فون پاکٹ میں رکھا اور چل پڑی. 1 ہفتہ, صرف وقت نہیں. اور وہ جانتی تھی, اس 1 ہفتے میں یا تو سب ختم ہوگا یا سب بگڑ جائے گا. آپریشن تھیٹر کا دروازہ دھیرے سے کھولا. کوریڈور وہی تھا, سفید لائٹس وہی, پر ہوا کا وزن بدل چکا تھا. قیس سیدھا کھڑا ہو گیا. جو کچھ دیر پہلے بینچ پر جھک کر بیٹھا تھا, جیسے باڈی نے خود کو سنبھال لیا ہو. ڈاکٹر باہر آئی. ماسک چہرے پر تھا, سرجیکل کیپ سے بال بالکل بندھے ہوئے. آنکھوں میں تھکان بھی تھی. پیشنٹ سٹیبل ہے, اس نے پروفیشنل آواز میں کہا. آپریشن سکسیسفل رہا, ابھی آئی سی یو سے شفٹ کر رہے ہیں. قیس نے بس سر ہلا دیا. سانس جو کب سے ادھوری تھی, اب تھوڑی سی پوری ہوئی. ڈاکٹر نے ایک قدم آگے بڑھایا, پھر اچانک رک گئی. اس کی نظر قیس پر ٹک گئی. ایک پل, بس ایک پل کا پاز. اس نے ماسک تھوڑا نیچے کیا. ڈاکٹر؟ حیا نے آنکھیں جھپکائیں. ہاں, اس نے صرف اتنا کہا. آواز میں سافٹنس تھی پر کنٹرول زیادہ. وہ, قیس نے پورا سوال نہیں پوچھا. آؤٹ آف ڈینجر ہے, حیا نے سیدھا جواب دیا. ابھی کریٹیکل فیز کراس ہو گیا ہے. قیس نے آنکھیں بند کر لیں. بس 2 سیکنڈ. تھینک یو, اس نے کہا. حیا نے کچھ نہیں کہا, صرف نوڈ کیا. نرس نے حیا کو سائڈ سے کچھ کہا. حیا نے پلٹ کر سنا, پھر قیس کی طرف دیکھا. قیس نے راستہ دیا, حیا چلی گئی. اس کے جاتے ہی قیس دھیرے سے بینچ پر بیٹھ گیا. بلیزر جو پہلے ہی اتار دی تھی اب بینچ کے پاس پڑی تھی. اس نے ہاتھ سے چہرہ ڈھک لیا. نور صوفے پر بیٹھی تھی, فون ہاتھ میں تھا, اسکرین آف پر نظر اسی پر ٹکی ہوئی. گیٹ کے باہر گاڑی گزری, پھر سائلنس. تبھی فون وائبریٹ ہوا. اسکرین پر نام آیا, حیا. نور نے بنا 1 سیکنڈ سوچے کال ریسیو کی. حیا؟ آواز میں غصہ تھا. سوری, حیا نے دھیرے سے کہا. فون سائلنٹ تھا. نور نے آنکھیں بند کر لیں. تم ٹھیک ہو؟ سیدھا سوال, کوئی ایکسپلینیشن نہیں. ہاں, حیا نے کہا, میں ٹھیک ہوں. ایک پل کی خاموشی. ہاسپٹل؟ نور نے پوچھا. ہاں. حیا کی آواز تھوڑی ہیوی تھی پر کنٹرولڈ. ایمرجنسی تھی. نور نے کچھ نہیں کہا, بس فون کو تھوڑا اور کان کے پاس لے آئی. تم گھر آ رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا. ابھی نکلوں گی, حیا نے کہا. تھوڑا لیٹ ہو جائے گا. نور نے سانس چھوڑی. ٹھیک ہے. ہاں, حیا نے بھی دھیرے سے کہا. میں آ کر بات کروں گی. کال اینڈ ہو گئی. نور نے فون نیچے رکھ دیا, صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی. اس کے چہرے پر کوئی اسمائل نہیں تھی, پر وہ ٹینشن بھی نہیں رہی جو پہلے تھی. بس اتنا کافی تھا. حیا ٹھیک ہے, اور وہ آ رہی ہے. کبھی کبھی ایک کال بیک پوری رات کو سنبھال لیتا ہے. قیس وال کے ساتھ کھڑا تھا, جیکٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی, پہنے بنا. اس کی نظر اوٹی کے ڈور پر تھی. کچھ دیر بعد ڈور کھلا. ڈاکٹر باہر آئے.
रूटीन टोन में कुछ कहा। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट स्टेबल, थोड़ा टाइम लगेगा। कैस ने सर हिलाया। बस इतना। साद को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। एनेस्थीसिया का असर अभी बाकी था। आंखें आधी खुली। कैस पास आया। मैं इधर हूं, उसने धीरे से कहा। साद ने हल्की सी आंख घुमाई। ऑफिसर क्यों? आवाज कमजोर थी पर अंदाज वही पुराना। कैस ने बिना मुस्कुराए कहा, अब चुप। साद ने अल्फाज को थोड़ा सा खींचा। शार्प शूटर? कैस ने स्ट्रेचर के साथ चलते हुए जवाब दिया। तू बोलना बंद करेगा तभी ठीक होगा। रिकवरी रूम में नर्स ने साद को शिफ्ट किया। कैस एक साइड में खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद साद ने आंखें खोली। तू गुस्सा था? उसने सीधा कहा। कैस ने जवाब देने में वक्त लिया। डॉक्टर लेट था। समझ गया, साद ने धीरे से बोला। कैस ने कुछ नहीं कहा, बस वाटर बॉटल उठाई, कैप खोला, साइड टेबल पर रख दी। शाम तक रिपोर्ट्स क्लियर हो गईं। नर्स ने फाइल लाकर रखी। डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसने कहा। साद ने फाइल देखी, फिर कैस को। सुनना, घर जा रहे हैं? कैस ने सर हिलाया। हाँ। डिस्चार्ज काउंटर पर फॉर्मेलिटीज हुई। साइन, टाइम, इंस्ट्रक्शंस। साद चेयर पर बैठा था। कैस फॉर्म फिल कर रहा था। तुम हमेशा मेरा नाम सीधा लिखते हो, साद ने कैजुअली कहा। तो और क्या लिखूं? टर्बो राइडर? ये साद के लिए तंज था। साद ने नजर घुमा ली और कहा, ऑफिसर क्यू का बेस्ट हेडेक। साद मुस्कुरा दिया। कैस ने पेन बंद की। जस्ट शट अप। घर जाते वक्त कार में साइलेंस था। कैस ने कुछ नहीं कहा, बस इंडिकेटर दिया। गाड़ी लेफ्ट मोड़ दी। हॉस्पिटल पीछे रह गया। रात और गहरी हो चुकी थी। घर की लाइट्स ऑलमोस्ट बंद थीं। गेट धीरे से खुला। हया अंदर आई। इस बार उसके स्टेप्स पहले जैसे नहीं थे। शूज उतारे और बस साइड में रख दिए। दुपट्टा कंधे से फिसला हुआ था। बाल थोड़े से खुले, चेहरा बिल्कुल थका हुआ। नूर सोफे पर बैठी थी। फोन हाथ में था पर स्क्रीन ऑफ। गेट की आवाज सुनते ही उसकी नजर उठ गई। हया, तुम आ गई? हया ने सर हिलाया। तुम अभी तक नहीं सोई? नहीं। बैग साइड में रखकर वहीं कारपेट पर सोफे से लगकर बैठ गई। एक गहरी सांस ली, जैसे अब जाकर दिन खत्म हुआ हो। नूर उठी, बिना कुछ बोले उसके पास आकर बैठ गई। ज्यादा सीरियस था? नूर ने पूछा। हया ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से बोली, हाँ, पर कंट्रोल में आ गया। नूर ने रिलीफ में सांस छोड़ी। तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा था। कुछ पल दोनों चुप रहीं। सिर्फ क्लॉक की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर नूर ने लाइटली कहा, दैदा सो रही हैं। हया की नजर टेबल पर गई। ब्लू रोज अब भी वहीं थे, ग्लास के पास। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई। तुमने संभाल के रखा? मैं हया की बहन हूं ना, हर चीज संभाल के रखती हूँ। उसने शोल्डर श्रग किया। हया ने आंखें बंद कर ली। तुम्हें पता है, आज जब कॉल आया, एक सेकंड के लिए लगा कि मैं कहीं और हूं, और फिर अचानक हॉस्पिटल। नूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम हमेशा वैसे ही स्विच हो जाती हो। मजबूरी है, हया ने स्लोली कहा। वहां इमोशंस का टाइम नहीं होता। नूर ने उसकी तरफ देखा। पर यहां होता है। हया ने आंखें खोली। उसने नूर को देखा, फिर ब्लू रोज को। हाँ, उसने मान लिया। नूर उठकर किचन की तरफ गई। चाय बनाने जा रही हूं, तुम्हारे लिए। हया ने पहली बार हल्का सा हंसा। आज मना करने की एनर्जी भी नहीं है। किचन से चाय बनने की खुशबू आने लगी। हया फ्रेश होकर वहीं आकर बैठ गई, थकी हुई। और उस रात हया को नूर के साथ बैठकर महसूस हुआ कि दिल का बोझ हल्का हो गया है। रूम में जाते ही नूर ने बेड पर बैठते हुए कहा, आज का दिन मेरे लिए ओवर। हया ने दुपट्टा फोल्ड करके चेयर पर रखा। तुम्हारा दिन तो रोज ओवर होता है। नूर ने तुरंत पलट कर देखा। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो। मैं तुम्हें रियलिस्टिकली एस्टिमेट करती हूँ, हया ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। नूर ने ब्लैंकेट खींच ली। आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। हया बेड के साइड में बैठ गई।
तुम और जल्दी, ये कौन सा नया विजन है मैडम? नूर ने पिलो एडजस्ट करते हुए कहा। कल से रिस्पॉन्सिबल लाइफ। हया ने लाइट की स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। नूर, हाँ? सो जाओ जल्दी, हया ने ऑलमोस्ट मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहा। बहुत रात हो गई है। नूर ने नींद में जवाब दिया। ओके बॉस। लाइट बंद हो गई। पुलिस स्टेशन का वो कमरा आम कमरों जैसा नहीं था। ठंडा और स्टील सा एयर था, जैसे हवा भी पुरानी फाइल्स की तरह रुक गई हो। पुरानी सीलिंग फैन की हल्की सी घूमती आवाज रूम में कांस्टेंट बैकग्राउंड बना रही थी, और फ्लोरेसेंट ट्यूब की फ्लिकर कभी कभी ऐसे लगती थी जैसे बिल्डिंग खुद थक चुकी हो। खिड़कियों से धूप का एक पतला सा स्पेल अंदर आ रहा था, लेकिन रोशनी भी कमरे को वार्म नहीं कर पा रही थी। दीवारों पर चिप्ड पेंट था, और पिन्ड अप केस फाइल्स, मिसिंग पर्सन्स के नोटिसेस, वांटेड पोस्टर्स, सब एक साइलेंट रिमाइंडर थे कि यहाँ सिर्फ ड्यूटी नहीं, जिंदगियां डिसाइड होती हैं। कुछ कॉर्नर्स में पुराने बुलेट मार्क्स तक दिख रहे थे, जैसे हर चीज विस्पर कर रही हो कि वायलेंस इस जगह का पुराना मेहमान है। टेबल पर फाइल्स और फोल्डर्स फैली हुई थीं। सीसीटीवी स्टिल्स, फोन लॉग्स, कोरियर मूवमेंट्स, हैंड रिटन नोट्स, स्टिकी नोट्स एक स्टिल केओस क्रिएट कर रहे थे, जैसे इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर पेपर पर भी चिपक गया हो। और टेबल के एक कॉर्नर में एक सील्ड एनवेलप पड़ा था, ट्रांसफर लेटर। कैस की नज़र उस एनवेलप पर रुक गई। स्पेशल टास्क यूनिट, इंडस्ट्रियल स्मगलिंग केस। उसने लेटर खोला, फिर पढ़ने से पहले ही उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। कागज नहीं था, ये कोई फैसला था जो उसके सामने रखा गया था। कमरे के मॉनिटर्स पर मल्टीपल सीसीटीवी फीड्स चल रहे थे। एक में इंडस्ट्रियल जोन का वाइड एंगल, दूसरे में कोरियर रूट्स हाईलाइटेड, तीसरे में प्रीवियस अलर्ट्स। साइलेंट अलार्म्स की ब्लिंकिंग लाइट्स कभी कभी फ्लिकर करती, और रूम में एक फेंट हम का कांस्टेंट वाइब्रेशन टेंशन को और गहरा कर रहा था। कैस कुर्सी पर आगे झुक कर बैठा था। यूनिफॉर्म परफेक्टली सेट नहीं, स्लीव्स थोड़ी रोल्ड, टाई हल्का लूज, शूज की चमक डल हो चुकी थी। उसकी आंखें स्क्रीन्स पर लॉक्ड थीं, लेकिन उसका दिमाग साइमल्टेनियसली पैटर्न्स रीड कर रहा था, जैसे एक चेस मास्टर हर पॉसिबल मूवमेंट एंटिसिपेट कर रहा हो। उसने एक ब्लर्ड फोटो पिक की, हाफ प्रोफाइल, ब्लैक कोट, शार्प पॉस्चर। सारा? उसके दिमाग में हर पीस कनेक्ट हो रहा था। लास्ट कोरियर, लोकेशन, टाइमिंग, पास्ट पैटर्न्स, और सारा के स्टिल मूव्स तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर ही समझ सकता था। ये रूटीन ड्यूटी नहीं थी, ये इन्वेस्टिगेशन थी। हर माइक्रो डिटेल का एनालिसिस, हर अनसर्टेनिटी का कैलकुलेशन। और फिर उस कमरे की खामोशी के बीच एक पुरानी आवाज उभर आई। फ्लैशबैक। रात का वक्त था, घर का हॉल हाफ लिट था, सूटकेस खुला पड़ा था। कैस ट्रांसफर लेटर हाथ में लिए खड़ा था, जॉ टाइट। मैं नहीं जा सकता, कैस ने कहा। साथ की आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर लाइंस के साथ स्क्रॉल हो रही थीं। नंबर्स, लोकेशंस, ब्लर्ड डेटाबेस एंट्रीज, जैसे वो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। साद ने गहरी सांस ली। एक्सेप्ट कर लो। कैस ने पलट कर देखा। क्या? साद की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस अर्जेंसी थी। एक्सेप्ट कर लो भाई। कैस का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया। ये ट्रांसफर नहीं, मिशन है। साद ने एक पल के लिए लैपटॉप बंद किया, जैसे वो नहीं चाहता था कि कैस कुछ देखे। फिर स्लोली बोला, मैं जानता हूं। कैस रुक गया। तू समझ रहा है? साद ने नजर हटा ली, जैसे किसी पुरानी चीज को सोच रहा हो। कुछ चीजें यहां रहकर नहीं मिलती। फिर कहाँ मिलती हैं? कैस इमोशनल हो गया। साद ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कभी कभी दूर जाकर ही रास्ते खुलते हैं। साद ने कैस के शोल्डर पर हाथ रखा। साद ने हल्की सी स्माइल दी, पर उस स्माइल में खुशी नहीं थी। बस एक्सेप्ट कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कैस ने लेटर को देखा। एक पल के लिए उसे लगा साद उसे भेज नहीं रहा, वो उसे किसी चीज के करीब लेकर जा रहा है। ठीक है,
اور اس ایک لفظ کے ساتھ وہ شفٹ ہو گیا. نیا شہر، نئے کیس، نئی دنیا. اسے نہیں پتا تھا ساتھ صرف ایک مشن نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کسی اور چیز کی سرچنگ میں تھا، خاموش ہیکر کی طرح. پولیس اسٹیشن کا وہ کمرہ دوبارہ سامنے آیا. قیس کی نظر پھر سارا کی فوٹو پر تھی. وہ فائل کھولا، پھر بند کیا، پھر دوبارہ کھولا، جیسے دماغ کو ایک بار اور یقین دلانا ہو. اسے سمجھ آ چکا تھا سارا کبھی ڈائریکٹ کرائم نہیں کرتی، نہ وہ ویپنز اٹھاتی، نہ کیش ایکسچینج کرتی ہے. سارا کا کام زیادہ خاموش تھا. وہ اللیگل نیٹ ورک کے لیے موومنٹ اور ایکسیس ہینڈل کرتی، آرمز اور فورج ڈاکیومنٹس کے لیے سیف ٹرانزٹ. کوریئر کو روٹ ملتا تھا، ٹائم ملتا، پک اپ کا سگنل ملتا تھا. پر پورا میپ صرف سارا کے پاس ہوتا. ہر کوریئر ڈسپوزیبل ہوتا، پکڑا جائے تو بھی اوپر تک نہیں پہنچ سکتا. سارا کرمنل نہیں، آپریٹر ہے. قیس وائٹ بورڈ کی طرف بڑھا، مارکر سے ایک سیدھی لائن کھینچی. سپلائر سے کوریئر، کوریئر سے لاکر، لاکر سے ان نون بائر. سارا کا نام بیچ میں لکھا. موومنٹ کنٹرول. قیس دھیرے سے بولتا ہے، رسک زیرو. ایک نیا فائل ہاتھ میں لیا جو صبح پکڑا گیا تھا. ایک کوریئر تھا، اس کے فون کا ڈیٹا، انکرپٹڈ چیٹس، صرف ٹائمنگز اور کوڈز. پھر ایک وائس نوٹ، آج لاسٹ رن ہے، گودام سے اٹھانا ہے شام سے پہلے. قیس نے پوز کیا. لاسٹ رن؟ رن کا مطلب ڈیلیوری نہیں، پک اپ. ہر بار کوریئر صرف ایک سیلڈ پیکٹ اٹھاتا تھا، بنا کھولے، بنا ویٹ جانے. اس کا مطلب چیز پہلے سے وہاں رکھی ہوئی ہے. لاکر، گودام، اسٹیٹک پلیس، ایکسس صرف ایک کے پاس، سارا. وائس نوٹ دوبارہ چلایا، آج لاسٹ رن ہے. اس کا مطلب نیٹ ورک ختم نہیں ہو رہا، اس کا مطلب سارا نکل رہی ہے. اس کا پلان کلین ہے. آج وہ لاکر سے سب اٹھائے گی، سیریل میپنگز، فیک لائسنسز، انکرپٹڈ بائر لسٹس، اور پھر ڈس اپیئر. کوریئر کا لاسٹ کال 7:17 AM. لوکیشن پنگ گودام کے ریڈیس کے پاس. ایک جونیئر آفیسر اندر آیا. سر، آج سارا کی کار یونیورسٹی سے ارلی ایگزٹ کے لیے ریڈی ہے. قیس کی آنکھیں اٹھتی ہیں. آج؟ ہاں سر. بس، پزل کمپلیٹ. قیس نے فوراً کمانڈ دیا، سائلنٹ پیریمیٹر، نو سائرنز، نو رش. اسے لاکر تک پہنچنے دو. اس کے لیے یہ ایک کلین اریسٹ ہونے والا تھا، ایک آپریٹر کا اینڈ، بنا کولیٹرل. لیکن اس کی کیلکولیشن میں ایک چیز نہیں تھی. وہ نہیں جانتا تھا کہ سارا اس بار اکیلی نہیں ہوگی. یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر شام دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی. اس نے لائٹ بلو کرتی پہنی ہوئی تھی، سمپل سافٹ فیبرک، وائٹ دوپٹہ جو شام کی ہوا میں ہلکا سا موو کر رہا تھا، بلو جینز، کلین اسنیکرز، اور ایک میڈیم سائزڈ سلنگ بیگ جو اس کے شولڈر پر تھا. نہ زیادہ میک اپ، نہ ایفرٹ دکھانے کی کوشش، بس کاجل کی تھن لائن اور لپ بام. آؤٹ فٹ میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، بالکل نور کمفرٹیبل تھی. اس کے بال لوزلی ٹائٹ تھے. کچھ اسٹرینڈز جان بوجھ کر نہیں، بس عادت سے باہر آ گئے تھے. ریسٹ پر واچ جو حیا نے گفٹ کی تھی، اور پاکٹ میں اپنے مسنگ بھائی کی فوٹو جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی. لیکچرز ختم ہو چکے تھے. کیمپس میں وہ فیملیئر ہاف نوائز تھا. اسٹوڈنٹس کے گروپس، بائک سٹارٹ ہوتی ہوئی. سیکیورٹی گارڈ اپنی چیئر تھوڑا پیچھے لے کر بیٹھا تھا، جیسے دن آفیشلی کلوز ہو رہا ہو. نور گیٹ کے پاس کھڑی تھی، فون ہاتھ میں، تھم کیجولی اسکرین اسکرول کر رہا تھا. رینڈم فوٹوز، سیوڈ ڈرافٹس، ایک انکمپلیٹ میسج جو اس نے کبھی سینڈ ہی نہیں کیا. تب اسکرین پر ایک نام فلیش ہوا، سارا. نور نے بنا سوچے کال پک کر لی. ہاں؟ اس کی آواز لائٹ تھی، بالکل نارمل. کافی؟ سارا کی آواز ہمیشہ جیسے کنٹرول میں ہوتی تھی، نہ ایکسائٹمنٹ، نہ ارجنسی، بس ایک سیدھا سوال. نور نے فون اسکرین چیک کی، 4:13. ابھی کافی؟ ہاں، سارا نے کاملی کہا. نور نے آس پاس دیکھا، کیمپس، شام، روٹین. نور کے حساب سے سارا کبھی بیکار پلانز نہیں بناتی تھی. اوکے، نور مان گئی. گیٹ کے پاس ہی ہو؟
पार्किंग एरिया। कॉल कट हो गया। नूर एक सेकंड के लिए रुकी, फिर अपना बैग शोल्डर पर एडजस्ट किया। चलते चलते फोन अनलॉक किया, एक और कॉल डायल किया। हया? हाँ नूर, मैं सारा के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ। नूर कैजुअली बोली। शायद थोड़ा लेट हो जाए। सारा? हया जैसे उसको मना कर रही थी। हया प्लीज, जल्दी आ जाऊंगी पक्का। नूर ने जिद की थी। अच्छा ठीक है, मैसेज कर देना और अपना ख्याल रखना। ओके मैडम, नूर ने स्माइल के साथ कहा। हया, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। हया जवाब देती इससे पहले ही कॉल एंड हो गया। नूर ने फोन बैग में रख लिया। उस वक्त उसके लिए ये बस एक नॉर्मल अपडेट था। नूर जहां भी जाती हया को बता कर जाती थी। पार्किंग में सारा की ब्लैक पोर्शे खड़ी थी। क्रिस्प ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक लॉन्ग ट्रेंच कोट के साथ सारा खड़ी थी। नूर को आता देख सारा ने अपने ब्लैक वाइड सन ग्लास पहन लिए, जैसे वो कब से नूर का वेट कर रही थी। जब नूर पोर्शे की तरफ बढ़ी, शाम की नारंगी रोशनी उसके आउटफिट पर हल्की सी वार्मथ डाल रही थी। सारा के डार्क स्ट्रक्चर्ड लुक के कंट्रास्ट में नूर का लुक और भी सॉफ्ट लग रहा था, जैसे दो अलग वर्ल्ड्स एक ही फ्रेम में आ गए हों। सारा? सारा ने नूर के लिए कार का दरवाजा खोला और सीट की तरफ इशारा किया। वेलकम मोहतरमा। नूर फ्रंट सीट पर बैठ गई। थैंक यू सारा। सीट बेल्ट क्लिक किया। कॉफी का प्लान तुम्हारी तरफ से रेयर है, नूर ने कैजुअल टोन में कहा। सारा ने इंजन स्टार्ट करते हुए फेंट स्माइल दिया। रेयर चीजें कभी कभी जरूरी होती हैं। कार स्मूथ तरीके से रोड पर जा रही थी। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। ट्रैफिक मैनेजेबल था। आसमान में शाम का सॉफ्ट ऑरेंज टोन। नूर ने खिड़की से बाहर देखते हुए फोन उठाया, कैमरा ओपन किया। ट्रीज के बीच से फिल्टर होती रोशनी, रोड के रिफ्लेक्शंस, पासिंग बाइक्स, सब फ्रेम वर्दी लग रहा था। परफेक्ट लाइट, नूर ने खुद से कहा। 2-3 फोटोज ली, फिर फोन साइड में रख दिया। अब वो सिर्फ देख रही थी। कार में लो वॉल्यूम म्यूजिक चल रहा था, सॉफ्ट गिटार और पियानो, ना लाउड न ड्रामेटिक, बस एक बैकग्राउंड रिदम। नूर के थॉट्स नेचुरली फ्लो कर रहे थे। हया, दादी, घर का रूटीन, उसकी नॉर्मल और हैप्पी जिंदगी। सारा स्टेयरिंग पर फोकस्ड थी। कभी कभी नूर पर नजर जाती, रिलैक्स्ड, अनअवेयर, बिल्कुल सेफ। सारा के दिमाग में एक ही सेंटेंस लूप हो रहा था। आज लास्ट है, इसके बाद कभी नहीं। ना ये काम, ना ये रूट्स, ना ये गोदाम। उसकी कैलकुलेशन क्लियर थी। गोदाम सेफ है, टाइम कंट्रोल्ड है, एंट्री क्लीन, एग्जिट रेडी, सब सेफ है। आज तक मैं कभी पकड़ी नहीं गई और आज भी नहीं। काम जल्दी खत्म करना है और फिर बस निकल जाना है। नूर के साथ कॉफी, उसको घर ड्रॉप करना और कल से एक अलग जिंदगी। गन कोट के अंदर थी। गन निकालना नहीं था और चलाना भी नहीं था। वो सिर्फ नूर की सेफ्टी के लिए थी, बैकअप, सीट बेल्ट की तरह। नूर ने कैजुअली कहा, यहाँ कॉफी शॉप्स कम हो गई हैं। सारा ने रोड से नजर हटाए बिना कहा, मुझे ऑफिस में जाना है, बस 2 मिनट लगेंगे। नूर ने थोड़ा सरप्राइज से देखा। श्योर? सारा ने एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, आंखों में रेयर सॉफ्टनेस। हाँ, वो बोली। कार धीरे धीरे इंडस्ट्रियल साइड की तरफ मुड़ने लगी। बिल्डिंग्स स्पार्स हो गईं, स्ट्रीट लाइट्स जलने लगीं, ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो। नूर विंडो से बाहर देख रही थी। लॉन्ग शेडोज, मेटल पोल्स, उसके लिए ये सब सिर्फ विजुअल्स थे। इंटरेस्टिंग, डिफरेंट। सारा के लिए ये सब चेक पॉइंट्स थे, ब्लाइंड स्पॉट, एग्जिट, टर्न रेडियस, टाइमिंग। कार धीमी हो गई। ये कॉफी प्लान थोड़ा अजीब है। नूर की हंसी में अब थोड़ा खौफ था। सारा ने ब्रेक लगाया। कार गोदाम के गेट के पास रुकी। सारा ने नूर को देखा, आंखों में वो बात जो वो कहना नहीं चाहती थी। सारा ने जवाब नहीं दिया। बस 2 मिनट। सारा का दिमाग फिर कैलकुलेशन पर आ गया। एंट्री क्लीन, एग्जिट रेडी, पेरीमीटर सेफ। उस वक्त उसे पूरा यकीन था, जब तक वो कंट्रोल में है नूर बिल्कुल सेफ है। और नूर,
وہ بس اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی، میوزک سن رہی تھی۔ گودام کے اندر ہیوی اسٹیل ہائی سیلنگ کے نیچے ایک پرانا کرین جھول رہا تھا۔ چینز ہلکی سی ہلتی ہوئی، آواز نہیں، بس موومنٹ۔ فلور پر آئل کے پرانے داغ اور والز پر فیڈڈ کمپنی کوڈز، جن کا مطلب اب صرف فائلز میں تھا۔ پولیس پہلے ہی پوزیشن لے چکی تھی۔ کوئی انٹری کے بالکل پاس نہیں تھا، سب ڈسٹینس پر تھے، شیڈو لائنز کے اندر، کریٹس کے پیچھے، بروکن آفس کیبنز کے اندر۔ نو سائرنز، نو شاؤٹنگ، نو اننیسیسری موومنٹ، صرف ہینڈ سگنلز۔ ایک آفیسر میٹل اسٹیئر کیس کے نیچے کراؤچ کیے بیٹھا تھا، کیمرہ فیڈ چیک کرتا ہوا۔ لاکر زون کا اینگل کلیئر۔ دوسرا روف سائڈ کیٹ واک پر پرون پوزیشن میں، سائیڈ لائن انٹری اور ایگزٹ دونوں کور کر رہا تھا۔ ہر آفیسر کا رول فکسڈ تھا، کوئی ہیرو نہیں بن رہا تھا۔ یہ اریسٹ کے لیے سیٹ اپ تھا، انکاؤنٹر کے لیے نہیں۔ ایئر پیسز میں قیس کی آواز لو اور کنٹرولڈ تھی۔ ویژول ہولڈ کرو، جب تک سبجیکٹ لاکر تک نہ پہنچے کوئی موو نہیں۔ گودام کے ایک کارنر میں رسٹڈ آئرن لاکر تھا، پرانا، ہیوی۔ اس پر فریش اسکریچز تھے، جیسے ریسنٹ یوز کا سائلنٹ پروف تھا۔ لاکر کے آس پاس کوئی پولیس نہیں تھی، انٹینشنلی۔ قیس جانتا تھا آپریٹر کو تبھی پکڑنا ہوتا ہے جب وہ اپنے کام کو خود ہاتھ لگاتا ہے۔ ایک جونیئر آفیسر نے دھیرے سے پوچھا، سر، اگر اکیلی نہیں ہوئی تو؟ اسٹیٹک، قیس کا جواب آیا۔ تب بھی ویٹ، ٹارگٹ پرائمری ہی رہے گا، ٹارگٹ چینج نہیں ہوگا، ہمارا ٹارگٹ سارا ہی ہوگی۔ گودام کے باہر پیری میٹر آلریڈی سیلڈ تھا۔ انڈسٹریل روڈ پر ایک سویلین بھی نہیں تھا، سب ڈائیورژن پر بھیج دیے گئے تھے۔ ٹائم سلو لگ رہا تھا، پر قیس کے لیے ہر سیکنڈ میجرڈ تھا۔ اس کی نظر مانیٹر پر تھی، انٹری گیٹ کا اینگل، اور اس کے دماغ میں بس ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی تھی، سارا یہاں آئے گی، لاکر کھولے گی اور خود کو فری سمجھے گی۔ گودام بالکل ریڈی تھا، پولیس بالکل ریڈی تھی، بس ایک سارا کا آنا باقی تھا۔ کار گودام کے تھوڑے فاصلے پر سلو ہو چکی تھی، انجن آئیڈل پر تھا، باہر صرف لوہے اور خالی جگہ کا سائلنس۔ سارا نے سیٹ بیلٹ ان لاک کی اور ڈور ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ تم یہیں رکو، اس نے کاملی کہا، 2 منٹ لگیں گے۔ نور نے پہلے کچھ نہیں کہا، پھر اس نے ونڈو سے باہر دیکھا، گودام، لائٹس، عجیب سی جگہ۔ میں بھی چل سکتی ہوں، تمہارا کام ختم ہوتے ہی کافی پئیں گے۔ سارا ایک دم رک گئی۔ نہیں، اس نے فوراً کہا، تھوڑا زیادہ شارپ تھا ٹون، اور اسے خود محسوس ہو گیا۔ نور نے اس کی طرف دیکھا۔ وائی ناٹ؟ سارا نے سانس لی، ٹون ایڈجسٹ کی۔ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ سارا کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر ٹائٹ ہو گیا۔ نور پلیز، بس 2 منٹ میں آ جاؤں گی۔ نور نے بیگ شولڈر پر سیٹ کیا۔ سارا پلیز۔ سارا پلٹی، آنکھوں میں جینون کنسرن تھا۔ نور تم بس۔ سارا نے اس کی بات کاٹی۔ سارا، ہم دونوں ساتھ آئے ہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی کہیں بھی۔ سارا چپ ہو گئی۔ سارا کے دماغ میں کیلکولیشنز چلنے لگیں۔ لوکیشن ٹریکڈ ہے، گودام سیف ہے، پولیس کا کوئی سگنل نہیں، گن میرے پاس ہے، نور کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کام ختم کر لوں گی۔ اس نے نور کو دیکھا، وہ لڑکی کیوریس، بالکل اناویئر۔ اگر وہ یہیں بیٹھی رہی تو بھی رسک ہے، اگر ساتھ آئی میں ٹینشن فری کام ختم کر لوں گی۔ سارا نے دھیرے سے آنکھیں بند کیں، پھر کھولیں۔ پرومس؟ اس نے کہا، میں کام ختم کروں گی، پھر کافی، اور پھر سیدھا گھر ڈراپ۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پرومس؟ سارا نے ہیڈ نوڈ کیا۔ نور نے ڈور کھولا۔ پھر چلو۔ تم اکیلی جاؤ گی تو مجھے زیادہ ٹینشن ہوگی۔ سارا کا دل ایک سیکنڈ کے لیے بھاری ہو گیا۔ یہ ڈیسیژن صحیح ہے، سب سیف ہے، میں سب مینج کر لوں گی، میں سارا ہوں۔ وہ کار سے اتری، نور کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ گن کوٹ کے اندر تھا، صرف سیفٹی کے لیے، صرف نور کے لیے۔ سارا نے ایک بار گودام کی طرف دیکھا، پھر نور کی طرف۔ بس میرے ساتھ رہنا، اس نے کوائٹلی کہا۔ نور نے اسمائل کر کے کہا، ہمیشہ۔
اور دونوں ساتھ چل پڑیں۔ سارا فل الرٹ، نور بالکل نارمل اور تھوڑی کنفیوزڈ۔ گودام کے باہر ہوا ٹھنڈی اور بھاری تھی، میٹل کی شیٹس ہلکی سی آواز۔ سارا پہلے ایک قدم آگے بڑھی، لیفٹ شولڈر تھوڑا ٹائٹ، پوسچر اسٹریٹ، آنکھیں سیدھی، پیریفرل ویژن فلی ایکٹیو تھا۔ نور اس کے جسٹ پیچھے تھی۔ یہاں اتنا خالی کیوں ہے؟ نور نے دھیرے سے پوچھا۔ اس کی آواز میں ڈر نہیں تھا، صرف کنفیوژن۔ یہ انڈسٹریل سائڈ ہے، سارا نے بنا رکے جواب دیا۔ آفس آورز کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ سارا نے گودام کے گیٹ کا ہینڈل پکڑا، رسٹ تھوڑا سا چپکا ہوا تھا۔ اس نے پریشر ایڈجسٹ کیا، سلو، کنٹرولڈ اور پل۔ گیٹ کھلا، اندر اندھیرا تھا، سیلنگ کی کچھ لائٹس آن تھیں، کچھ ڈیڈ۔ لانگ شیڈوز کریٹس کے بیچ گر رہی تھیں۔ سارا پہلے اندر گئی، ایک ہاف سیکنڈ رک کر لیفٹ سکین، پھر رائٹ۔ نور نے اندر پاؤں رکھا اور انسٹنکٹیولی رک گئی۔ اس کی آئی براؤز تھوڑی سی نٹ ہو گئیں۔ سارا نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ بس ایک روم ہے، اس نے کاملی کہا۔ یہیں کہیں۔ نور ایک اور قدم آگے بڑھی۔ اب نور کے ہر اسٹیپ کے ساتھ خوف بڑھنے لگا تھا، عجیب فیلنگ، پر ریزن سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا، تم شور ہونا تمہیں یہیں کام ہے؟ اس بار آواز ہلکی سی سلو تھی۔ سارا نے اس کی طرف ایک ری ایشورنگ لک دیا۔ ہاں، گن کا ویٹ کوٹ کے اندر اسے یاد دلاتا رہا، ریڈی بٹ انویزیبل۔ نور کریٹس کے بیچ سے چلتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیبلز، نمبرز، فیڈڈ پینٹ۔ اسے لگا جیسے وہ غلطی سے کسی اور جگہ آ گئی ہو۔ تمہارا کیا کام ہے یہاں؟ نور نے پھر پوچھا۔ اس بار آنکھوں میں جینون کیوریوسٹی تھی۔ سارا نے چلتے چلتے کہا، بس پیپر ورک۔ نور کو تھوڑا عجیب لگا۔ سارا نارملی اتنا ویگ نہیں ہوتی تھی، اور تب گودام کے دوسرے اینڈ پر شیڈو موو ہوا۔ نور نے نوٹس نہیں کیا، سارا نے کیا۔ اس کا اسٹیپ فریکشن آف اے سیکنڈ سلو ہوا، جو ٹائٹن۔ اسی وقت گودام کے ایک ایلیویٹڈ کارنر میں قیس اوپر کنکریٹ پلر کے پیچھے کھڑا تھا، آئیز فکسڈ، بریدنگ کنٹرولڈ۔ نائٹ ویژن اسکوپ میں دو سیلوئٹس انٹر ہوئے تھے، ایک فیمیل کانفیڈنٹ اسٹرائڈ، سیکنڈ سلوور ہیزیڈنٹ۔ اس کے ساتھ کھڑے آفیسر نے ایئر پیس کو ہلکا سا ٹچ کیا، پھر وسپر کیا، سر۔ قیس نے نظر نہیں ہٹائی۔ بولو۔ آفیسر نے اسکرین پر زوم کیا، تھوڑا پاز۔ سر، وہ اکیلی نہیں آئی ہے۔ قیس کا ایکسپریشن ایک دم چینج ہوا، براؤز فروڈ، فوکس شارپنڈ۔ آر یو شور؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ کنفرمڈ سر۔ سیکنڈ سبجیکٹ سویلین لگ رہی ہے۔ قیس کا ہاتھ انسٹنکٹیولی ہوا میں رک گیا، سگنل دینے کے لیے، پر دیا نہیں۔ ہولڈ پوزیشنز، اس نے لو ٹون میں آرڈر دیا۔ نو سڈن مووز۔ گودام کے اندر نور چلتے چلتے اچانک رک گئی۔ ڈیڈ یو ہیئر دیٹ؟ کیا؟ سارا نے پوچھا۔ فٹ سٹیپس، شاید ایکو ہوگا۔ نور خود کو کنونس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سارا نے ہلکی سی سانس لی۔ یہاں آواز باؤنس ہوتی ہے۔ نور نے ہیڈ نوٹ کیا، پر اب کنفیوژن کے ساتھ ساتھ ڈر اور بڑھ رہا تھا۔ اس کے انسٹنکٹس کچھ کہہ رہے تھے، پر وہ سارا پر بھروسہ کرتی تھی، اور سارا، وہ ایک ہی چیز سوچ رہی تھی، غلط ویریبل ایڈ ہو گیا ہے، شاید نور کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر بھی اس نے اپنی پیس سٹیڈی رکھی۔ لاکر تک بس کچھ ہی قدم بچے تھے۔ لاکر گودام کے بالکل اینڈ میں تھا۔ آئرن کا پرانا باکس، پینٹ اترا ہوا، لاک پر زنگ، ایسا لاکر جو دکھنے میں بیکار لگتا تھا۔ سارا نے لاکر کے سامنے رک کر بیگ نیچے رکھا، نیل کیا، موومنٹ سموتھ، ٹیسٹ۔ نور اس کے پاس کھڑی تھی، تھوڑی آکورڈ۔ سارا، مجھے گھر جانا ہے، حیا میرا ویٹ کر رہی ہے۔ سارا نے فوراً ہیڈ شیک کیا۔ نہیں، یہیں رہو، ٹائم نہیں لگے گا نور۔ اس بار ٹون میں سافٹنس کم تھی اور ارجنسی زیادہ۔ نور نے نوٹس کیا، پر کچھ کہا نہیں۔ لاکر کا کوڈ ڈائل ہوا، کلک۔
क्लिक क्लिक। हर साउंड गोदाम में थोड़ा ज्यादा लाउड लग रहा था। ऊपर शैडो में कैस की नजर सिर्फ सारा के हाथों पर थी। लॉकर, बैग, सीक्वेंस। उसका दिमाग कैलकुलेट कर रहा था। लॉकर ओपन होगा और कंफर्मेशन मिलेगी, फिर मूव। पर सामने जो खड़ी थी वो वेरिएबल उस प्लान में थी ही नहीं, ना पुलिस के प्लान में ना सारा के प्लान में। नूर, जिसका पोस्चर सिविलियन था, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अनअवेयर। कैस ने जॉ क्लेंच की। गलत जगह, गलत वक्त। एयरपीस में फिर वही विस्पर, सर बैकअप रेडी है, कमांड का वेट। कैस ने आंखें बंद की, 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड। उस 1 सेकंड में एक और चीज याद आई, फ्लैशबैक। चाय की दुकान, वही चेहरा, आंखों में वही कंफ्यूजन। हॉस्पिटल जाते वक्त यही थी वो लड़की, ब्लू रोज के साथ, वही आंखें। और ये वही लड़की है जो डॉक्टर हया के साथ बाजार में थी। डॉक्टर हया ने साथ का ट्रीटमेंट करके कैस की मदद की। अब कैस की बारी थी। कैस ने आंखें खोल ली। स्कोप दोबारा स्टेडी हुआ। एयरपीस में कैस ने कहा, टारगेट सिर्फ सारा है, साथ वाली लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके सर। लॉकर खुला। मेटल की हल्की सी स्क्वील। नूर ने रिफ्लेक्स में एक स्टेप पीछे लिया। अंदर क्या? उसका सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था। लॉकर के अंदर सिर्फ फाइल्स नहीं थीं, ड्राइव्स, सील्ड एनवेलप्स, स्टैम्प्ड फोल्डर्स, सब पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स इलीगल थे। सारा ने एक एक चीज बैग में डालनी शुरू की, बहुत जल्दी। सारा के हाथ लाइट की स्पीड के साथ काम कर रहे थे। सारा, ये क्या है? सारा ने 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा। आंखों में कुछ था, रिग्रेट। पर डिसीजन स्ट्रॉन्गर था। बस 2 मिनट नूर, फिर चलेंगे। और उसी पल गोदाम के दूसरे एंड से आवाज गूंजी, हैंड्स अप। इको ने आवाज को और बड़ा कर दिया। नूर फ्रीज हो गई। सारा के हाथ वहीं रुक गए जहां थे, बैग आधा भरा हुआ। उसका दिमाग इंस्टेंटली स्विच हो गया। पुलिस यहां, आज, इम्पॉसिबल। सारा की कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होती। नूर का हाथ इंस्टिंक्टिवली सारा की स्लीव्स को पकड़ गया। सारा, ये क्या हो रहा है? सारा ने धीरे से सांस ली। गन का वेट कोट के अंदर सडनली हैवी लगने लगा। कैस के स्टेप्स मेजर्ड, गन स्टेडी। बैग नीचे रखो, कैस ने कमांड दिया। आवाज तेज और आईज शार्प। सारा और नूर को चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया था। सारा ने बैग को देखा, फिर नूर को। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नूर उसके बिल्कुल सामने आ गई। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, अनअवेयर करेज। प्लीज, नूर ने कहा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। सारा, कैस ने नाम लिया, सिर्फ नाम। कैस की पोजीशन रेडी थी, एंगल क्लियर, टारगेट सेंटर्ड। सारा नीचे खड़ी थी, फ्रीज हो चुकी थी, हाथ आधे उठे हुए। दिमाग में सिर्फ एक थॉट घूम रहा था, इम्पॉसिबल, और पुलिस यहाँ कैसे? और नूर? वो सारा के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसी वक्त सारा के कोट के अंदर, उसकी वेस्ट के पास, गन के वेट से ज्यादा गन की जरूरत महसूस हुई। वो गन अटैक के लिए नहीं थी, पुलिस के लिए भी नहीं, वो सिर्फ नूर की सेफ्टी के लिए थी। सारा का हाथ इंस्टिंक्टिवली मूव हुआ, पहले नूर को पीछे खींचने के लिए, फिर कोट के अंदर जाकर गन के ग्रिप पर आ गया। नूर, पीछे जाओ। सारा की आवाज कंट्रोल से ज्यादा फेयर में डूबी होती है। अगर सारा अकेली होती तो शायद इतना खौफ नहीं आता। सारा की आवाज गोदाम में गूंज रही थी और फिर एक डिसाइसिव सेकंड में सारा ने गन निकाल ली, फिंगर ट्रिगर से दूर। पूरा पोस्चर डिफेंसिव, जैसे वो सिर्फ एक शील्ड बनाना चाह रही हो। वो गन नूर और खुद के बीच में रख ली। एम किसी पर नहीं, सिर्फ प्रोटेक्शन। सारा, पीछे हट जाओ। कैस की आवाज ऊपर से आई, लाउड, ट्रेन्ड। उस वक्त कैस के दिमाग में सिर्फ प्रोटोकॉल चल रहा था, डिस्टेंस, एंगल, ट्रिगर डिसिप्लिन। उसने फिर से कमांड रिपीट की, सिविलियन को साइड करो, अभी। सारा ने एक पल के लिए नूर की तरफ देखा। उसकी आंखों में कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ पैनिक था। मैं इसको क्यों लाई यहाँ? ये बीच में क्यों आ रही है?
اور نور؟ وہ انسٹنکٹیولی ایک قدم اور آگے بڑھ گئی. سارا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی. پروٹیکٹیو، کنفیوزڈ. اسے لگ رہا تھا شاید پولیس سارا کو غلط سمجھ رہی ہے. اسی مومنٹ میں گودام کے دوسرے ایگزٹ پر موومنٹ ہوئی. ایک شیڈو، میٹل کی ہلکی سی آواز. سارا نے بھی اس آواز کو نوٹس کیا. اس کا گرپ گن پر ٹائٹ ہوا، پر ایم ابھی بھی نیچے ہی ہے. گن کی پوزیشن نیچے زمین کی طرف تھی، نور کو شیلڈ کرتے ہوئے. نور نے سارا کی طرف دیکھا نہیں. وہ سارا کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی، اور اوپر سے قیس کا ٹریننگ برین ایکٹیویٹ ہو گیا. تھریٹ، نیچے موومنٹ، اور سارا کے ہاتھ میں اب کلیئرلی گن قیس کو دکھ رہی تھی. اس کے لیے یہ آرمڈ بیک اپ ہو سکتا تھا. موومنٹ، قیس ریفلیکس میں بولا. سارا اس آواز پر پلٹی. نور بھی اس کے ساتھ ہی گھومی، اور وہیں وہ ایک ہاف سیکنڈ تھا جو سب کچھ بدل گیا. سارا کے ہاتھ میں گن تھی، پر ایم تھا ہی نہیں. پر اوپر سے یہ نیونس دکھائی نہیں دیا. قیس کی فنگر ٹریگر پر آلریڈی الرٹ تھی. اینگل پہلے سے لاکڈ، نیچے کی طرف سارا کے فریم پر. اس نے گولی چلائی ویپن تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. پر جیسے ہی ٹریگر پل ہوا، نور نے سارا کے سامنے سے ہٹنے کی جگہ اس کی طرف ایک اور قدم بڑھا دیا. صرف ایک قدم. ٹریجیکٹری چینج نہیں ہوئی، ٹارگٹ چینج ہو گیا. گن شاٹ گودام میں گونجا. ایک سنگل شارپ ساؤنڈ. ٹائم جیسے رک گیا. قیس کو اسی پل سمجھ آ گیا. نشانہ صحیح تھا. وہ لڑکی خود سامنے آ گئی تھی. نو! نور کا بیلنس بگڑا. وہ پیچھے کی طرف گری، جیسے پاؤں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو. سارا فریز ہو گئی. گن ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی، نیچے جھکی ہوئی. سارا نے نور کو سنبھالنے کی کوشش کی. نور! اس کی آواز ٹوٹ گئی. نیچے سے آواز آئی، پینک میں بھری ہوئی. سر، سویلین ہٹ. سارا نے گن نکالی تھی. سر پر فائر نہیں ہوا، لیکن قیس نے تو گولی چلائی تھی. قیس کا ہاتھ ابھی بھی گن پر تھا، پر اس کی گرپ دھیرے دھیرے لوز ہوتی گئی. وہ اسٹیئرز کی طرف بھاگتا ہوا آیا تھا. پروٹوکول سب پیچھے چھوٹ گیا تھا. نیچے پہنچ کر وہ نور کے پاس گھٹنوں پر بیٹھ گیا. نور کا سفید دوپٹہ لال رنگ میں بدل گیا تھا. نور کے ذہن میں پہلے زاویان مرزا کی تصویر بنی، پھر اپنی ماں کی، پھر حیا اور دادی. سارا کی آواز اس کے کانوں تک آ رہی تھی. نور نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی. سامنے قیس تھا. اس نے آخری بار آنکھیں کھولیں، قیس کو دیکھا، اور اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں. اور سارا نے گن کو دھیرے سے زمین پر رکھ دیا. پہلی بار اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے. میں نے گن صرف نور کی حفاظت کے لیے نکالی تھی. میں نے دوستی کی، لیکن تم نے نبھائی. آئی ایم سوری نور، مجھے تمہیں یہاں لانا ہی نہیں چاہیے تھا. تم کیوں میرے سامنے آ کھڑی ہوئی؟ وہ بولتی جا رہی تھی، لیکن بولنے اور سننے کا وقت ختم ہو چکا تھا. سارا کو اریسٹ کر لیا گیا. گھر میں شام کب کی گر چکی تھی، اور ڈائننگ روم کی لائٹ جل رہی تھی، پر ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی. حیا موبائل ہاتھ میں لیے بار بار اسکرین دیکھ رہی تھی. نو میسیجز، نو مسڈ کالز. ابھی تک نہیں آئی. دادی کی آواز نارملی سخت ہوتی تھی، آج اس میں ہلکا سا ڈر تھا. حیا نے سر ہلا دیا. نہیں دادی، یونیورسٹی سے نکلتے وقت بول رہی تھی سارا کے ساتھ کافی پر جائے گی. اتنی دیر کبھی نہیں کرتی. دادی صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئیں. تسبیح انگلیوں میں چل رہی تھی، پر گنتی بھول چکی تھی. بیٹا، دل گھبرا رہا ہے میرا. حیا اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی. باہر اسٹریٹ لائٹ جل چکی تھی. ہر گزرتی گاڑی پر اس کی نظر ٹک جاتی ہے. شاید نور ہو. وہ پھر سے فون ملاتی، رنگ جاتی، پک نہیں ہوتا. حیا کی آواز اب کنٹرول میں نہیں رہی. نور فون کیوں نہیں اٹھا رہی دادی؟ دادی تصویر روک کر حیا کو دیکھتی ہیں. وہ لڑکی سارا. وہ تھوڑا رک کر بولی. دادی، اس پر مجھے کبھی بھروسہ نہیں ہوا. ایسا مت بولو حیا. پر ان کے اپنے لفظوں میں بھی یقین کم پڑ گیا. کلاک کی ٹک ٹک زیادہ تیز لگنے لگی، ہر منٹ بھاری. حیا کے سینے میں اچانک ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی، بنا وجہ، بس ایک احساس، جیسے کہیں دور کچھ ٹوٹ چکا ہو. وہ دھیرے سے بولی، دادی مجھے بالکل اچھا فیل نہیں ہو رہا.
گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر نور نہیں تھی، اور یہ خاموشی آنے والے طوفان سے پہلے کی تھی۔ بیل بجی، ایک شارٹ شارپ ساؤنڈ، لیکن حیا کے لیے جیسے کسی نے وقت کو پیچھے دھکیل دیا ہو۔ اس کے ہاتھ فریز ہو گئے۔ اس کے کانوں میں اچانک ایک پرانی آواز گونجی، وہی بیل، وہی آواز، وہی شام۔ فلیش بیک۔ دروازہ کھلا تھا، 2 پولیس آفیسر سامنے کھڑے تھے۔ ایک حادثہ ہوا ہے۔ اس وقت حیا نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوئی، پر لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر گھر کے اندر سفید چادر، ایمبولینس کی لائٹ، اور کچھ گھنٹوں بعد اس کے پیرنٹس کی باڈیز خاموش گھر لائی گئی تھیں۔ بیل پھر سے بجی۔ حیا بھاگ کر دروازے کی طرف آئی۔ نور، حیا! دادی کی آواز پیچھے سے آئی، پر حیا سن ہی نہیں پائی۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ حیا کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھی۔ پلیز، آج نہیں، یا اللہ، آج نہیں۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے 2 پولیس آفیسرز کھڑے تھے، سیم یونیفارم، سیم سیریسنس۔ ایک پل کے لیے حیا کو لگا پھر سے اسی دن میں لوٹ آئی ہے۔ مس حیا۔ حیا کچھ بول نہیں پائی، اس کی آواز جیسے غائب ہوئی۔ بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایک حادثہ ہوا ہے۔ پولیس آفیسر کے لفظ بالکل ویسے ہی تیر کی طرح تھے جیسے سالوں پہلے تھے۔ حیا کی جیسے دنیا ہی رک گئی تھی۔ آپ کو ہاسپٹل چلنا ہوگا، ابھی۔ ہاسپٹل؟ بس یہ ایک لفظ حیا کے سینے میں چبھا۔ ہاسپٹل؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ پیچھے سے دادی آگے آئیں۔ کیوں؟ دادی نے پوچھا۔ آفیسر ایک پل رکا، پھر بولا، ہمیں نور کے بارے میں بات کرنی ہے۔ حیا کا سر گھوم گیا۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ دیے۔ بیل، حادثہ، ہاسپٹل، بالکل ویسے ہی جیسے اس دن تھا، بس اس بار دروازے کے اس پار اس کی نور ہے، حیا کی نور۔ راستے میں پولیس آفیسر نے حیا کو ویڈیو بتائی جو کنفرمیشن کے ساتھ سارا کو اریسٹ کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا قیس نے گن چلائی تھی اور نور خود سارا کے سامنے آ گئی تھی اور ٹارگٹ چینج ہو گیا۔ قیس کھڑا تھا ہاسپٹل کے ڈم کوریڈور میں۔ ایمبولینس کی بلنکنگ لائٹس اس کے فیس پر سافٹ شیڈوز کریٹ کر رہی تھیں۔ آنکھیں فلور پر تھیں، صرف انٹرنل گلٹ اور شاک کے ساتھ۔ میں نے غلطی سے بے گناہ کو مار دیا، اس کے دماغ میں بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا، اور ساری پروفیشنل کنٹرول کے باوجود ہارٹ بیٹس تیز ہو رہی تھیں۔ ایمرجنسی لائٹ سفید دیواروں پر تھکی ہوئی روشنی گرا رہی تھیں۔ قیس باہر کھڑا تھا، سیدھا، چپ، جیسے اس کے جسم میں جان بس عادت کے دم پر چل رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سامنے تھیں پر دیکھ کچھ نہیں رہی تھیں۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی۔ وہ آواز بالکل خوشی کی آواز تھی۔ ارے بھائی! وہ ساتھ تھا۔ قیس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ قیس یار، کب سے کال کر رہا ہوں، فون سوئچ آف۔ پھر مجھے پولیس اسٹیشن سے پتا چلا، ایمرجنسی مشن اور بھائی سکسیسفل، کرمنل اریسٹڈ۔ کنگریچولیشنز میرے بھائی، ایز آلویز شارپ شوٹر۔ ہر لفظ قیس کے کانوں میں جا رہا تھا۔ شارپ شوٹر، سکسیسفل۔ قیس نے جبڑا بھینچ لیا، ساتھ بولتا رہا، رکنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ ویسے پتا ہے، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ قیس کی انگلیاں دھیرے سے بند ہو گئیں۔ تم سالوں سے فیملی ڈھونڈ رہے تھے نا بھائی، میں نے ڈھونڈ لی۔ قیس کی سانس ہلکی سی اٹکی لیکن وہ پلٹا نہیں۔ 2 بہنیں ہیں تمہاری، ایک حیا اور ایک نور۔ نور؟ نام نے بنا آواز کے قیس کے سینے میں کچھ توڑ دیا۔ یہ وہی نام تھا، اس کی گولی چلانے کے بعد سارا کے منہ سے نکلا تھا۔ نور۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، صرف ایک پل کے لیے۔ ساتھ خوشی میں تھا، نوٹس ہی نہیں کر پایا۔ پتا ہے سب سے عجیب کوئنسیڈنس کیا ہے؟ سعد ہنسا۔ جو ڈاکٹر مجھے مرتے مرتے بچا کے لائی تھی وہ تیری بہن نکلی۔ ڈاکٹر حیا، بازار میں جس کو دیکھا تھا، ڈاکٹر حیا کے ساتھ جو تھی یہ وہی تھی، نور۔ قیس کا دماغ خالی ہو رہا تھا، یا شاید بھر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں سرپرائز دوں،
آج تجھے ملوا دیتا ہوں ان سے. تمہاری تلاش ختم بھائی، مکمل. کاش کاش کوئی سعد کو آج چپ کرا دیتا. تبھی سامنے سے حیا دادی کے ساتھ ہاسپٹل کے گیٹ میں آئی. سمپل کپڑے، چہرہ شانت پر آنکھیں لال تھیں. وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. شاید جواب. سعد کی آنکھیں چمک اٹھیں. ڈاکٹر حیا زاویان مرزا. وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف گیا. مجھے پہچانا؟ میں سعد، جس کا آپ نے ٹریٹمنٹ کیا تھا. حیا نے جواب نہیں دیا. ڈاکٹر حیا، قیس آپ کا بھائی ہے. حیا ایک پل کے لیے رک گئی. بھائی؟ سعد ہاں میں سر ہلاتا رہا، بالکل بچوں جیسے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ. جی، وہ سالوں سے آپ لوگوں کو شہروں شہروں ڈھونڈ رہا تھا. آج سب کلیئر ہو گیا. میں بہت سارے ڈاکیومنٹس اور بہت سرچ کر کے آیا ہوں. سب میچ ہو گئے. یہ سچ ہے. حیا نے انسٹنکٹیولی قیس کی طرف دیکھا. وہ وہاں کھڑا تھا پر جیسے وہاں تھا ہی نہیں. وہ بولنا چاہتا تھا، چپ ہو جا سعد، لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے. اس کی آنکھیں زمین پر ٹکی تھیں، چہرہ پتھر کا. سعد کو پھر بھی کچھ غلط نہیں لگا. آج تو ڈبل سیلیبریشن ہے. وہ ہنسا. مشن بھی سکسیسفل، فیملی بھی مل گئی. قیس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی. ہر بات، نور، فیملی، سکسیسفل شوٹر، سب کچھ اس کے دل کے اندر بنا آواز کے مر رہے تھے. آفیسر آیا اور کہا، مس حیا اس طرف آئیں. حیا آفیسر کے پیچھے چلی گئی. قیس نے سعد کی طرف دیکھا نہیں، بس سامنے دیوار کو دیکھتا رہا جیسے وہاں کچھ لکھا ہو جو وہ پڑھ نہیں پا رہا. سعد ابھی بھی بول رہا تھا، بھائی تو اسٹرانگ ہے. کراس فائر تھا نا، پولیس آفیسر نے بتایا تھا. لیکن غلطی تیری نہیں تھی، وہ لڑکی خود آئی تھی. کرمنل کے سامنے فیلڈ میں ہوتا رہتا ہے. ریلیکس بھائی. قیس نے ہمت کر کے بول ہی دیا، میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا. میں کیسے اس کو مار سکتا ہوں؟ سعد بس کر. آواز بہت ہلکی تھی پر اتنی بھاری کے ساتھ چپ ہو گیا. قیس نے آنکھیں بند کی، ایک لمبی سانس لی. وہ بے بس تھا، پھر جیسے ہر لفظ کو کھینچ کھینچ کر باہر لایا. سعد، جس پر میں نے گولی چلائی وہ نور تھی. 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ. سعد سوچ میں پڑ گیا. سعد کو لگا شاید اس نے غلط سنا. کون؟ وہ بس کنفیوز تھا. قیس نے اس بار اس کی طرف دیکھا. قیس کی آنکھیں لال ہوتی جا رہی تھیں. نور، وہی نام جو تم ابھی بتا رہے تھے. سعد کا چہرہ دھیرے دھیرے بدلنے لگا، جیسے دماغ مان ہی نہیں رہا تھا. رک رک. اس نے ایک قدم پیچھے لیا. تو کہہ رہا ہے وہ لڑکی، مشن والی کراس فائر، وہ سویلین لڑکی؟ قیس نے نظر گھما لی. قیس نظریں ملا ہی نہیں پا رہا تھا. سعد کے ہاتھ سے فائل گر گئی. قیس؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی. تو مذاق کر رہا ہے نا؟ قیس نے بے بسی سے ہنسنے کی کوشش کی. ہنسی نہیں نکلی. کاش. سعد کی سانسیں تیز ہو گئیں. اس نے اپنا سر پکڑ لیا. میں تجھے بتا رہا تھا. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. فیملی، بہن، نام. وہ اچانک چپ ہو گیا. ہر لفظ تیرے دل پر بھاری ہو گئے تھے یار. تو نے مجھے چپ کیوں نہیں کروایا؟ قیس نے کچھ نہیں کہا. سعد سوچ رہا تھا کہ ابھی ابھی وہ حیا کو کیا کیا بتا رہا تھا. سعد کو آج اس کی بنا سوچے بولنے کی عادت زہر لگ رہی تھی. سعد نے اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ دیے. سعد نے قیس کی آنکھیں نوٹس کیں. قیس، میں نے تجھے مار دیا زندہ رہتے ہوئے. آئی ایم سوری میرے بھائی. قیس نے نظر ہٹا لی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر رکھ دیا. گن میری تھی سعد، ٹریگر میرے ہاتھ سے کھینچا تھا. پھر اس کی آواز پھسلی. پر جب تم اس کا نام لے رہے تھے مجھے لگ رہا تھا گولی دوبارہ چل رہی ہے. سعد نے دھیرے سے قیس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور قیس کو گلے لگایا. میری قسمت تو دیکھو سعد، پوری زندگی اپنی فیملی کو ڈھونڈنے میں لگا دی اور جب ملی تو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. وہ میرے سامنے تھی، میں پہچان نہ سکا. کاش میں نے گولی نہ چلائی ہوتی. کاش میں رک جاتا سعد.
میری نسبت مجھے کھینچ لائی تھی، لیکن میں نے خود سب برباد کر دیا۔ قیس سعد سے الگ ہو گیا۔ اب مجھے اکیلا چھوڑ دو سعد، یہ درد مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ سعد کچھ کہنا چاہتا تھا، پر کچھ کہنے لائق ہی بچا نہیں تھا۔ میں تو خوشی لے آیا تھا لیکن قیس وہیں کھڑا رہا، بالکل اکیلا۔ قیس پوری زندگی ان کو ڈھونڈتا رہا اور نور نے پوری زندگی لگا دی اس کو ڈھونڈنے میں۔ قیس زاویان مرزا اندر سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حیا بھاگتے ہوئے نور کے پاس آئی۔ اس بار وہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھی، وہ بے بس تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سفید چادر کے نیچے نور تھی، اس کی نور۔ حیا نے ہاتھ بڑھایا، چادر کا کونا اٹھایا، اس کی انگلیاں کانپ گئیں۔ نور، آواز نکلی پر ٹوٹ کر۔ وہ پاس بیٹھ گئی، زمین پر، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں بیٹھتی تھی جب نور ضد کرتی تھی۔ تم ہمیشہ کہتی تھی نا، حیا نے ہنسی لانے کی کوشش کی، کہ مجھے بولنے کی عادت نہیں۔ آنسو آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ آج دیکھو تم اتنی شانت ہو اور میں بالکل ختم ہو چکی ہوں۔ اس نے نور کا ہاتھ پکڑا، ٹھنڈا، ایک پل کے لیے ہاتھ چھوڑ دیا، پھر اور زور سے پکڑ لیا۔ تم بنا بتائے کیسے چلی گئی نور؟ آواز بھرائی ہوئی۔ میں ہر چیز مینج کر لیتی ہوں نا، ہر مشکل، ہر لاس، پر یہ والا مینج نہیں ہو رہا نور۔ حیا نے نور کے بال سہلائے، بالکل ویسے جیسے دادی کرتی تھیں۔ حیا نور کے لیے اس کا بھائی، اس کی دوست، سب حیا ہی تھی۔ حیا نے نور کے لیے ہر رول پلے کیا تھا۔ اس کی زندگی میں حیا نے کبھی نور کو اکیلا محسوس نہیں کروایا تھا۔ آنسو نور کے ہاتھ پر گر گئے۔ اب مجھے کون کہے گا سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حیا نے اپنا سر نور کے پاس جھکا دیا، ماتھا اس کے ہاتھ سے لگا کر۔ تمہیں پتا ہے میں اسٹرانگ نہیں ہوں۔ نور، تمہیں میری آنکھیں پسند تھی نا، پھر کیوں انہیں رلا رہی ہو؟ پلیز نور، اٹھ جاؤ۔ نور، میں کیا کروں اپنی زندگی کا جب تم ہی میرے ساتھ نہیں رہو گی؟ نور، اب تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی ممی پاپا کی طرح؟ نور زاویان مرزا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے ہمیشہ سنبھالا ہے نور، مجھے لگتا تھا میں بڑی ہوں اس لیے ذمہ دار ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا چہرہ بھیگتا جا رہا تھا۔ پر یہ سچ ہے، میں تمہارے بنا ادھوری ہوں۔ اس نے نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اٹھو نا نور، کچھ بھی کہہ دو، غصہ ہی کر لو۔ حیا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی روح کھینچ کھینچ کر نکال رہا ہو۔ اتنی تکلیف شاید اس کے ماں باپ کے جانے کے بعد نہیں ہوئی تھی جتنی آج نور کے جانے سے ہو رہی تھی۔ پیچھے سے دادی آئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ حیا نے اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے ساتھ سے زیادہ نور اور دادی کے ساتھ گزاری تھی، اور آج اس کی زندگی کا ایک پیارا حصہ ختم ہو رہا تھا۔ حیا نے کفن دھیرے سے واپس نور پر ڈالا۔ ہاتھ پتھر کی طرح بھاری ہو رہے تھے۔ پھر اٹھ کھڑی ہوئی، دادی کو لے کر بھاری قدموں کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں کچھ ڈوبتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے نور کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، حیا، میں 100 سالوں تک تمہارے ساتھ رہوں گی۔ پھر ایک نظر نور کے بے جان وجود پر ڈالی۔ ہمیشہ میرے حصے میں صبر آیا، دروازہ بند ہوا۔ اس بار صرف نور کا وجود نہ تھا اس کمرے میں، حیا کا ایک حصہ بھی وہیں رہ گیا تھا۔ 17/9/2023 نور زاویان مرزا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ آفٹر فیو منتھس گہرا سمندر اب بھی وہی تھا، بس نیلی روشنی کی جگہ چاند کی تھکی ہوئی چاندنی اتر آئی تھی۔ لہریں اب بھی چل رہی تھیں، پر اب ان میں صبح جیسی بے فکری نہیں تھی، ان میں رات کا بوجھ تھا۔ پرندے جو کبھی اونچی اڑان بھر رہے تھے اب اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ چکے تھے، جیسے ہر سفر کا انت ہوتا ہے۔ سورج کی کرنوں کی جگہ چاند کا ادھورا نور سمندر پر پھیل گیا تھا، جیسے دن نے جو سچ چھپا دیا تھا رات اسے چپ چاپ دکھا رہی ہو۔ قیس اور حیا سمندر کے ساحل پر بیٹھے تھے۔ صبح کی طرح کوئی تصویر نہیں لے رہا تھا، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بس دو زندگیاں تھیں جو اپنے اپنے بوجھ اٹھائے ایک ہی سمندر کو دیکھ رہی تھیں۔
سمندر نے دونوں وقت دیکھے تھے، صبح کی روشنی بھی، رات کی خاموشی بھی، اور شاید اسی لیے وہ آج شانت تھا، پرسکون۔ جو رہ جاتا ہے وہ وقت نہیں ہوتا، یادیں ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے بیٹھ کر کچھ یادیں رو دی ہم نے، سمندر کے کنارے بیٹھ کر کچھ یادیں رو دی ہم نے، لہروں سے پوچھا کچھ نہیں، بس خاموشی کھو دی ہم نے۔ وہ جو تصویریں لیتی تھیں اب آنکھوں میں بس گئی، اس کے بعد ہر نظر سے دنیا کھو دی ہم نے۔ ایک پل، ایک لمحہ، اور زندگی کا رخ بدل گیا، فرض نبھاتے نبھاتے ایک نسبت کھو دی ہم نے۔ سمندر گواہ رہا، ہم بھی چپ رہے، جو کہنا تھا زندگی سے وہ موت کو دے دی ہم نے۔ تو یہ تھا آج کا خوبصورت کمپلیٹ ناول جسے لکھا الفیہ نے، جو کہ ایک ایمرجنگ انڈین رائٹر ہیں اور جن کی تحریریں انکہے جذبات اور مٹتے ہوئے احساسات کو زبان دیتی ہیں۔ ایک دھیمے مگر سحر انگیز اسلوب کے ساتھ وہ ایسے تانے بانے بنتی ہیں جو قاری کو بے حد قریب اور اپنے دل کی آواز محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ناول رومن انگلش میں لکھا گیا تھا۔ اس کو پڑھنا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ضرور ہوا کیونکہ مجھے عادت ہے اردو میں پڑھنے کی، لیکن اس ناول کو پڑھ کے مجھے بڑا مزہ آیا۔ ایک بہت سافٹ لکھا گیا ناول ایک اسٹرانگ رشتے میں باندھتا ہے، جہاں لوگ، رشتے اور جذبات سکون تلاش کرتے ہیں۔ نسبت انہی لازوال بندھنوں کا ایک عکس ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آخری صفحہ ختم ہونے کے بعد بھی قاری کے دل و دماغ پر اپنا سحر برقرار رکھتی ہے۔ جب میں نے یہ ناول شروع کیا تو مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کس طرح کا ناول ہے۔ کچھ سسپینس لگ رہا تھا، کچھ ایموشنل لگ رہا تھا، اور ڈفرینٹ کیریکٹرز جس طرح سے سامنے آ رہے تھے اور ان کی جو جس طرح کی ان کی ٹرانسفارمیشن تھی، جس طرح کی ان کی کیریکٹر بلڈنگ تھی، وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی تھی۔ بالکل اینڈ تک پہنچتے پہنچتے مجھے اس ناول کے کیریکٹرز کا آپس میں کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہوا محسوس کیا، اور جب یہ کہانی ختم ہوئی تو ایک ایسے نوٹ پر یہ کہانی ختم ہوئی کہ جہاں ایک تاثر اچھا بھی ہے کہ فیملی آپس میں مل گئی، لیکن ایک تاثر جو ایک شدید صدمے کی کیفیت ہے نور کے جانے کی وجہ سے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ ایک ایسا ناول تھا جس نے سسپینس بھی کریٹ کیا، جس نے ایک بہت سافٹ وے میں امپیکٹ ڈالا، اور پھر اینڈ پہ اداس بھی کر دیا۔ تو آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔